دوستو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس موضوع کے لیے تشریف لائے. موضوع کے لیے تشریف لائے سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک دائرہ فکر ہوتا ہے, ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو موضوع ہے اس کے ساتھ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو یہ میرے لیے تھوڑی سی حیرت انگیز بات اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں موضوع کا یہ جو رخ ہے وہ کم ڈسکس ہوتا ہے. مثلا یہ جو موضوع ہے سر سید تحریک, اب اس کو پڑھے گا کون؟ یس. تو گویا سر سید تحریک سے ترقی پسند تک کا جو ایک سفر ہے یہ دراصل ہماری جو جدیدیت ہے, ہندوستانی مسلمان کی جو جدیدیت ہے فکری سطح پر, اس کے ارتقاء کو سمجھنے کی کوشش ہے. اب یہ جو جدید مسلم فکر ہے ہندوستان کے اندر, یہ ہماری ایک جدید روایت ہے. اس سے پیچھے جو ہے وہ قرون وسطیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد جدید ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے, چاہے ہماری وہ آؤٹ لک ہے چاہے ہماری ان لک ہے, وہ دراصل اسی جدید فکری روایت کا آؤٹ کم ہے. یہ فکری روایت بہت چھوٹی سی ہے, اس کی عمر زیادہ بڑی نہیں ہے. 1857 کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے اور 1947 پہ یہ مکمل ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد تقسیم کا عمل ہے اور اس میں بہت سارے کچھ نئے فیزز شامل ہو جاتے ہیں, اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد یہ انداز جو ہے اس نسل میں آ کر معدوم ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے لوگ منتخب کیے ہیں, ایک سر سید, ایک اقبال اور ایک سجاد ظہیر. یہ تینوں جو ہیں اس 90 سال میں ابھرنے والی 3 نسلیں ہیں, اور ان تینوں نسلوں کے یہ 3 نمائندے جو ہیں یہ دراصل ہندوستان کے مسلمانوں میں اس وقت جو فکری ابھار آ رہا تھا یہ اس پیرامڈ کے ٹاپ کے سٹون ہیں, نیچے سارا کچھ وہی تھا, یعنی یہ اس کی نمائندگی کر رہے تھے. تو گویا ہم ان شخصیات کو سمجھیں گے تو ان کے عہد کی سارے جو فکریات ہے اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں, اور وہ کیسے گریجولی آگے بڑھ رہی تھی, اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں, اس کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو ہیں خاص طور پہ یہ پاکستانی جو ذہن ہے بہت بٹا ہوا ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص طرح کے فکری انتشار کا شکار ہیں. اور یہ جو فکری انتشار ہے ہماری موجودہ معاصر جو ذہنی پسماندگی ہے اس کے ساتھ مل کر اس کی بہت عجیب و غریب شکل بن گئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہر قوم کی, ہر تہذیب کی ایک اپنی فکری روایت ہوتی ہے, اور وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے, ہزاروں سالوں پر محیط ہوتی ہے, اور وہی اس کی تہذیبی شناخت بھی بنتی ہے. اور وہ جو فکری روایت ہے وہ اپنی شکلیں بدلتی بدلتی اس تہذیبی اساس کے اوپر آگے بڑھتی ہے. ہمارے ساتھ چیزیں کچھ پچھلے کچھ عرصے سے مختلف انداز میں ہوئی. مثلا ہندوستان جس کے ہم باشندے ہیں, اور ہندوستان میں یہ جو انڈس سویلائزیشن ہے, وادی سندھ ہے, اس سے ہم تعلق رکھتے ہیں, تو اس کی تہذیب 5-6 ہزار سال پرانی ہے, جس کا پہلا نقش جو ہے وہ رگ وید کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے, دوسرا نقش ارتھ شاستر کی صورت میں سامنے آتا ہے, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر
جو ہے کچھ ترقی یافتہ اقوام بھی حملے کرتی رہیں اور طویل عرصے تک قابض ہوتی رہیں، اور باربیرین بھی. اب یہ ہے کہ باربیرین جب آئے تو وہ تو اس میں ضم ہوتے چلے گئے، کیونکہ ان کے پاس اپنا بہت ترقی یافتہ نہیں تھا اس سویلائزیشن کے مقابلے میں. لیکن باہر سے جو ترقی یافتہ قومیں بھی آئیں، انہوں نے پھر یہاں آ کر ایک لین دین کیا اور وہ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے. وسط ایشیائی مسلم اقوام اس میں اہم ہیں، اور اس کے بعد یہ جو یورپ سے آئے ہیں. یورپ والوں نے ہمیں ایک نیا اور بڑا چیلنج دیا. وہ چیلنج اس لیے دیا کہ قرون وسطیٰ تک، میں اس کو اگر اس کی حد بندی کر دوں زیادہ آسانی ہو جائے گی، چلے ہم کہہ لیتے ہیں کہ 1857 تک جو ہمارے ہاں ورلڈ ویو تھا وہ سارے کا سارا ایگریرین سماج پہ کھڑا ہوا تھا، اور جو زرعی معاشرہ ہوتا ہے وہ جاگیرداری کے اوپر پلتا ہے، اور جاگیرداری کے اوپر جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو بادشاہ کا پولیٹیکل سسٹم اور جاگیرداری معیشت، اور اس کے نیچے اس فکر کو جو اس کی جو فکر بنتی ہے وہ ہوتی ہے تصوف. اور ہمارے یہاں تصوف کی جو وحدت الوجودی شکل تھی وہ تھی ڈومیننٹ. تو یہ اس طریقے سے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بنتا ہے. لیکن یورپی اقوام کی آمد جو ہے وہ اپنے پہلے حصے میں جو تھی وہ اس میں یہ جو تہذیب ہے یہ گیور تھی. معاشی حوالے سے یورپ سے آگے تھی، تہذیبی حوالے سے آگے تھی. لیکن اسی دوران جب یہاں پر 1706 کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بعد، اس کی وفات کے بعد ایک انتشار کا دور آیا جس کو عرف عام میں زوال کہا جاتا ہے. زوال کا یہ تصور بھی یورپ نے دیا، یہ لفظ ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں تھا. یورپ نے کہا کہ یہ زوال ہوتا ہے اور آپ زوال میں ہیں، ہم عروج یہ ہوتا ہے، ہم عروج میں ہیں لہذا مارے. تو یہ تصور بھی ان کا دیا ہوا ہے. تو وہ جب یہاں پر آئے اس زوال کی کیفیت میں تو ہم گیور تھے اور وہ لینے والے تھے. لیکن اسی دوران ایک چینج آئی. وہاں کے نشاط ثانیہ، یورپی نشاط ثانیہ کے بعد مشین کی ایجاد نے وہاں پر ایک خاص تبدیلی پیدا کی، اور یہاں پر ان کا جو ایک معاشی ایک استعماری حربہ تھا اس نے یہاں پر جو معیشت کی آزادی پر جو قدغنیں لگانی شروع کی، اور وہاں پر مشین کی ایجاد نے جو سرمایہ داری نظام کو بوسٹ اپ دیا. ان کے درمیان ایک بہت گہرا رشتہ ہے جس سے رشتہ کنورٹ ہو گیا، یہ والے ٹیکر ہو گئے اور وہ والے گیور ہو گئے. اور یہ زرعی جو نظام فکر، نظام معیشت، نظام سماج تھا، اس کے مقابلے میں یورپ والوں نے رشتہ کاٹا زمین سے، اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آگے بڑھے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو فائدہ ہوا ان کو وہ یہ ہوا کہ وہ ٹریڈ اور چیزیں بنانا اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور زمین سے ان کا رشتہ اس طرح سے قائم نہیں رہا. جب زمین نیچر سے رشتہ قائم ہوگا تو نیچر کے ساتھ ہی ہم جو ہے میٹا فزکس کے ساتھ بھی جڑیں گے، کیونکہ ہم جب بیج پھینک دیں گے تو اندر کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا. قرون وسطیٰ میں کی بات کر رہا ہوں. لہذا وہ جو بے خبری ہے وہ آپ کی اس گیپ کو جو ہے وہ میٹا فزکس پورا کرتی ہے. اس میٹا فزکس میں تصوف موجود ہوتا ہے، اس میٹا فزکس کے اندر ہی مذہب اور خدا موجود ہوتا ہے. لیکن جب یہ سائنس کے ساتھ یہ چیزیں جڑ جاتی ہیں اور ایگریرین سماج سے انحراف بنتا ہے تو گویا پھر وہ اس سارے پروسیس کو سمجھ کر تو مشین کی ایجاد جو ہے وہ فطرت کے مقابلے میں نیچر کو کنٹرول کرتی ہے، ریموٹ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے.
بٹن اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ورلڈ ویو کے چینج کا باعث بنتی ہے، اور لہٰذا تصوف کے مقابلے میں سائنس آتی ہے، فیوڈلزم کے مقابلے میں کیپٹلزم آتا ہے، اور بادشاہت کے مقابلے میں ڈیموکریسی آتی ہے، اور اس طریقے سے دونوں چینجز آتی ہے۔ تو ہم نے جو یہاں پر جو ہمارے ہاں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ جہاں مار کھائی ہے، یہاں پر یوں کہہ لیں کہ اس تہذیبی ٹکراؤ کے اندر جو ہمارا یوں کہہ لیں کہ ان ایکٹیو رول ہے وہ یہاں پر بنتا ہے کہ اس دوران ہی نوآبادیاتی دور کے دوران ہی یورپ کا عروج جو ہے وہ یہاں کا باعث بنا اس کی غربت کا۔ اب یہ ہے کہ ہر عہد کے ہر تہذیب کی اپنے افکار اور روایات ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ حال ہوا کہ کچھ نہ کچھ مغل دور کے اندر اور بعد میں خاص طور پر برٹش کلونیل پیریڈ کے اندر جو ہمارا تھا، جو ہماری فکری روایت تھی، اس کو کھرچ کر نکال دیا گیا، بہت یوں کہہ لیں کہ ایک آرگنائز طریقے سے، اور اس کی جگہ ایک جدیدیت جو یورو سینٹرک ماڈرنزم تھا وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہم اپنی اس فکری روایت سے بھی کٹے، ہم نے اس فکری روایت کو کم تر بھی سمجھنا شروع کر دیا، اور ہم نے کہا کہ جو یورپ سے آ رہا ہے وہی آ رہا ہے۔ لہٰذا اگر میں آج سوال کروں اپنے سننے والوں سے کہ ہماری فکری روایت کیا ہے، تو شاید اس کے لیے ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ہندوستان میں جدید مسلم فکر کا ارتقاء جو ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ مسلمان جو یہاں، چونکہ ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک فکری یونٹ ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، اس کا اپنا ایک ورلڈ ویو ہے، صدیوں ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کی اپنی ایک ذہنی شناخت بن گئی۔ اب اس ذہنی شناخت میں نہ تو ایرانی ہاتھ ہے، نہ حجازی ہاتھ ہے، نہ وسط ایشیائی ہاتھ ہے، ان کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خالصتاً یہاں کا کام ہے، اور اس کو ایک نام دیا گیا، اس کو ہند اسلامی تہذیب کہہ دیا گیا، لیکن وہ سارے کا سارا مذہب کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں جڑا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کا کمال ہے کہ انقلاب فرانس سے پہلے تاریخ کا جو حصہ ہے اس میں جو مذہب ہے وہ ڈٹرمن ہے، ہر چیز مذہب کے پیرامیٹر، پیراڈائم، اس کی اصطلاحات اور اس کے جو کہہ لیں کہ محور کے گرد گھومے گی۔ لیکن انقلاب فرانس کے بعد پوری دنیا کی جو تاریخ ہے وہ سیکولر ہو گئی۔ اب جو کچھ بھی مذہب کے نام پر ہو رہا ہے یہ ایک پولیٹیکل ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن اپنی روح اثر میں یہ ہمارے عہد کی آواز نہیں۔ اچھا، اب آج ہم یہ کرتے ہیں کہ مذہب کا نام لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم مذہب کے سیاسی رول کے شدید نرغے میں ہیں پچھلے سارے جدید دور میں۔ جیسے ہی ہم جدید ہوئے تو ایک کلونیل آسپیکٹ جو ہے اس نے مذہب کے پولیٹیکل رول کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو بڑھایا، اور یہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو وہ جو اسلامی ٹچ جو مسلسل دیا جاتا رہا اس نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ چونکہ وہ اسلامک ٹچ آج تک جاری و ساری ہے تو ہم مذہب کو ایک تہذیبی فینامنن کے طور پر دیکھنے سے رہ گئے۔ مثلا آج مت کا دور نہیں ہے،
لیکن ہم متھ کو پڑھتے ہیں، اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہیومن وزڈم ہے وہ نکال لیتے ہیں. ایسا ہے. فریزر کی کتاب جو گولڈن بو ہم پڑھتے ہیں 2 والیوم پہ اتنا، اس نے پورا اس عہد کا جو ہے ایک ذہنی کریم جو ہے وہ نکال کے ہمارے سامنے رکھ دی. تو یہ مڈل ایجز جو ہیں اس کے اندر مذہب نے وہی رول ادا کیا جو اس سے پہلے میتھولوجی نے ادا کیا تھا. تو ہمیں مذہب کو، مذہبی جو عہد ہے میڈیول ایجز کا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر مذہب کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا، ڈسائفر کرنا پڑے گا، اس کے پرتیں اتارنی پڑیں گی، اور اس کے جو اندر ہے وہ اصل چیز جس کو ہیومن وزڈم کہتے ہیں، جو ہیومن انٹلیکٹ ہے، جو انسانی ترقی کا بنیادی محرک رہا ہے، اسے ہم نے جاننا ہے. ہم یہ نہیں جان پا رہے. لہذا جیسے ہی مذہب کی اور خاص طور پہ اسلام کی بات شروع ہوتی ہے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لیے یوں کہنا کہ یہ ہماری ایک انٹلیکچوئل ٹریننگ کے اندر ایک کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم خاص طور پہ پچھلے 2 دہائیوں سے یا 2.5 دہائیوں سے مذہب کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہوئے ہم سنجیدہ نہیں رہتے. یا ہم اس کو رد کر دیتے ہیں یا ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اور وہ جو آلموسٹ آفٹر کرائسٹ جو سارا ایک فکری عمل ہے جو پوری دنیا کے معاشروں میں مذہب کے اندر رہ کر ہوا، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اب جو کچھ بھی ہند اسلامی روایت کے اندر رہ کے ہوا، اس میں جو تعلیم تھی، جو ادب تھا، جو آرٹ تھا، جو فکر تھی، وہ ساری کی ساری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس پیراڈائم میں. مثلا وحدت الوجود کا جو فیکٹر ہے یہ پولیٹیکل سطح پر بھی بڑا ڈومیننٹ رہا، اور یہ اکنامکس کی سطح پر بھی ڈومیننٹ رہا، اور یہ اپنی سماجیات میں بھی ڈومیننٹ رہا. ہم اس کو کیسے ڈیکوڈ کریں گے کہ وہ اکبر کے دربار میں دین الہی کی صورت میں کیسے کام کر رہا ہے؟ وہ جو ہے کبیر کے دوہوں کی شکل میں وہ جو منڈلیاں بنتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بال ناتھ جیسے لوگوں کی منڈیاں، جن کا ایک آرگنائزڈ گروہ جو ہے وہ چٹاگانگ سے لے کر اور ادھر وسط ایشیا تک پھیلا ہوا تھا، جس کی ایک چھوٹی سی مثال آج بھی یہ گجرات میں اس کو کیا کہتے ہیں، کالا گوجرا کے پاس جو ہے ایک پہاڑی جہاں رانجھا بھی گیا ہوا ہے، تلہ جوگیاں، وہ اس کی ایک چھوٹا سا ایک اس عہد کا چیپٹر ہے، اسکول ہے. پھر بھکتی تحریک ہے، پھر اکبر والے معاملات ہیں. اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ وحدت الوجود جو ہے وہ فکری سطح پر اپنا کام کرتا رہا ہے یہاں پر. اب ہم پہلی دفعہ جو لفظ سنتے ہیں وحدت الشعود کا، وہ سنتے ہیں اکبر کے عہد میں. اکبر جو دین الہی کی صورت میں جو اپنا رابطہ وسط ایشیا سے کاٹ کر یہاں کے صورتحال کو انڈیپینڈنٹ کر رہا تھا، اس کے خلاف رد عمل کی صورت میں وحدت الشعود آیا اور شیخ احمد سرندی نے پیش کیا. اس کو اگر ہم ڈیکوڈ کریں تو بیسیکلی وحدت الشعود اس وحدت الوجود کے خلاف رد عمل تھا جو وسط ایشیا کے ساتھ اپنے سماجی، ثقافتی، فکری اور مذہبی رابطوں کو توڑ کر چیزوں کو انڈینائز کرنا چاہتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ اکبر ہی واحد وہ شخص ہے جو انڈیجنس بنیادوں پر چیزوں کو ڈیولپ کرنا چاہتا تھا انڈین بیسڈ صورتوں میں. شیخ صاحب اس کو نہیں مانتے تھے. اب شیخ صاحب نہیں مانتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ دربار کے اندر اور وہاں کی ایلیٹ کلاس کے اندر، رولنگ کلاس کے اندر جو گروہ تھے جن کے مفادات وہاں پر وابستہ تھے، وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے. لہذا وحدت الشعود کی بنیاد پر
یہ ساری جنگ لڑی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ دربار کے اندر لڑی گئی، ایلیٹ کلاس کے اندر لڑی گئی، اور اس کے بہت گہرے اثرات جو ہے اس دور کی مغل آرمی کے اندر تھے۔ اب یہ آج کی صورتحال کے ساتھ اس کو ملا کے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن اس سے ہمیں ایک چیز ضرور ملی، اور وہ چیز یہ ملی کہ وحدت الشہود کو ایک پولیٹیکل نظریے کے طور پر اسلام کے اندر استعمال کیا گیا۔ استعمال کا لفظ شاید میں سخت ہوگا، لیکن یہ کہ ایک پولیٹیکل نظریے کے طور پر سامنے آیا یا ابھرا۔ اس کے بعد اسلامی پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے جو دوسرا بڑا مفکر ہمارے سامنے آتا ہے وہ شاہ ولی اللہ ہے، جو اکنامکس کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر سماجیات کو، اکنامکس کو اور پولیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ اتنا ریلیونٹ ہے اپنے عہد کے ساتھ، اور اس کا یعنی جو کام ہوا ہے وہ کارل مارکس کے ساتھ ملا کر دیکھنے کی بھی کوشش کی گئی، چونکہ ان دونوں کے درمیان آلموسٹ کوئی صدی کا فرق ہے، دو تین صدیوں کا فرق ہے۔ تو وہ جو ڈفرنس ہے وہ تہذیبوں کا ڈفرنس بھی ہے، وہ معروضی حالات کا ڈفرنس بھی ہے، وہ ٹائم سپیس کا ڈفرنس بھی ہے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں اس کا نیوکلیس دیکھنا پڑے گا کہ وہ چاہ کیا رہے تھے اور کن بنیادوں پر ایک ماڈرن اکانومی اور سوشیالوجی کو ڈیولپ کر رہے تھے۔ اس کے بعد تیسری جو تحریک ہے وہ عرب کے اندر وہاب کی صورت میں ابھری، جس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ یہ تیسری تحریک بھی ایک اسلامک پیراڈائم کے اندر ایک فکری پولیٹیکل تحریک تھی، جس کے اثرات ہندوستان میں بھی آئے۔ خود شاہ ولی اللہ جب 8-10 سال وہاں تعلیم کے لیے گئے تو وہ اپنے ساتھ وہ بہت سارے اثرات لے کے بھی آئے، اور انہوں نے جو بعد میں اپنی ساری حجت اللہ البالغہ اور وغیرہ وغیرہ کتابوں میں جو کچھ لکھا اس کے اوپر اس کے گہرے اثرات ہیں۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اپنے عہد کا جو فکری حل نکال رہے ہیں، جو آئیڈیالوجی دے رہے ہیں، وہ دراصل یہ ہے کہ ایک لچک کے ساتھ، ایک خاص لچک کے ساتھ مسلم گروہوں کو ایک ایسی آئیڈیالوجی دی جائے کہ ان کے مابین ایک اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو جائے۔ اور اس میں وہ ہندوستان کی مسلم ہسٹری میں پہلی دفعہ وہ فقہ کو سائڈ پہ کر رہے ہیں، فقہ کو بنیادی رول دینے کو تیار نہیں ہے، اور اسی پتھر کو سائڈ پہ کر کے انہوں نے وہ اپنی آئیڈیالوجی کا رستہ بنایا ہے۔ تو یہ 3 بندے اہم تھے جس کے اثرات بعد میں ہمارے ان لوگوں پر بھی ہیں جن کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے۔ ہم یہاں پر یعنی 3 لوگوں کا میں نے ذکر کیا، سر سید کا اور اقبال کا اور سجاد ظہیر کا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کے اندر جو فکری سطح پر زلزلہ آیا وہ لندن جانے کے بعد آیا۔ سر سید جب لندن گئے اس سے پہلے کچھ اور تھے، جب لندن سے واپس آئے تو کچھ اور تھے۔ سیم اقبال جب لندن گئے تو اس سے پہلے کچھ اور تھے، واپس آئے تو کچھ اور تھے۔ سیم سجاد ظہیر جب لندن گئے تو پہلے کچھ اور تھے، واپس آئے تو کچھ اور تھے۔ یہ ایک نئی تہذیب کے براہ راست مشاہدے اور مطالعے کا رد عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ ان تینوں میں پہلا جو ہے وہ ریفارمر ہے، اصلاح کار ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایک مفکر ہے، اور مفکر بھی فلسافیکل سطح کا، محض دانشور سطح کا مفکر نہیں، کیونکہ اس کا ڈسپلن فلسفی ہے، باقاعدہ اس نے آرگنائز طریقے سے پڑھا ہوا ہے اور یورپ جا کے پڑھا ہوا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے، کمیونسٹ پارٹی کا، سجاد ظہیر۔ تو لہٰذا ان تینوں میں اس وجہ سے بھی ایک فرق ہے، ان تینوں کی جو حیثیتیں اس کا فرق، اور اس کے علاوہ ان کے عہد کا فرق۔ یعنی سر سید کا عہد جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخری 20 سال کا یورپ ہے اور ہندوستان ہے، لیکن جو اقبال کا عہد ہے اور جو یورپ ہے وہ دراصل پہلی جنگ عظیم کے راؤنڈ اباؤٹ کا ہے، اور سجاد ظہیر کا جو ہے وہ
دوسری جنگ عظیم کے راؤنڈ اباؤٹ کا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو وہاں پر ماڈرنزم کی موومنٹ انڈسٹری ریولوشن کے نتیجے میں یورپ میں آئی ہے, سر سید کو اس کا ادراک نہیں تھا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب وہ لندن میں, اور اس وقت کا لندن میرا نہیں خیال اسلام آباد سے بڑا ہوگا, اور جب وہ وہاں جن سڑکوں پہ پھر رہے تھے, ٹھیک انہی سڑکوں پر کارل مارکس بھی جو انگلینڈ کی لائبریری ہیں ان کی خاک چھان رہا تھا. لیکن سر سید کو اس کا نہیں پتہ تھا, اور مارکس کو سر سید کا نہیں پتہ تھا. اور سجاد ظہیر جو ہے, یہ جس دور میں انہوں نے ہوش سنبھالا ہے, تو اس دور میں ایک تو جو اکتوبر ریولوشن ہے رشیا کا, وہ آ چکا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی دو عالمی جنگوں کا درمیانی عرصہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے اپنا ہندوستان کے اندر جو تحریکیں ہیں آزادی کی اور انقلاب کی, ان کی میچورٹی اور ان کا ایکٹیوزم, یہ بڑا اہم ہے. اس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سر سید جو ہیں وہ ایڈجسٹمنٹ کے آدمی ہیں. پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ برٹش کلونیلزم اپنی پوری جبر کے ساتھ وہاں پر آیا ہے, اور اس نے اپنے اس جبر کو 1857 میں دکھایا ہے کہ جب اس نے بڑے بڑے نوابین, منصبدار, عہدیدار, جاگیردار ان کا کلا کما کر دیا یا ان کو بالکل فقیر کر دیا. اسی لیے بعد میں پورا نیا کلاس سٹرکچر بنا ہندوستان کے اندر. تو اس بڑے جبر, پرتشدد جبر کے نتیجے میں سر سید کا کمپرومائز کرنا بنتا تھا, اور اس کمپرومائز صورتحال کے اندر وہ کیسے اپنی آئیڈیالوجی کو بنا رہے ہیں اور کیا بنا رہے ہیں. اقبال جب سامنے آتا ہے تو اس وقت صورتحال بدل چکی تھی. یہ سر سید سے اگلی نسل تھی. سر سید 1898 میں فوت ہو جاتے ہیں, اور یہ 1905-6 میں یورپ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اور غدر موومنٹ اور کانگریس موومنٹ, یہ دونوں اپنا پورا جو کہہ لیں کہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ پبلک کے اوپر, اور خود جو تاج برطانیہ کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہوتی تھی اس میں اپنا امپیکٹ دے رہے تھے. لیکن سجاد ظہیر تک آتے آتے نئی نسل جو ہے اس میں کمیونسٹ پارٹی کو بنے ہوئے 15-16 سال ہو چکے تھے, اور کانگریس جو ہے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا ریزولوشن دے چکی تھی, اور اس میں ایک شدید یعنی گاندھیائی جو نان وائلنس جو اس کا ایکٹ ہے, اس کے باوجود اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ تھا سوسائٹی کے اندر کہ وہ اس کو انسنی نہیں کر سکتے تھے وائس رائے اور اس کے دیگر جو منتظمین تھے. تو اس لیے ان تینوں کو اس اینگل سے بھی سمجھنا ضروری ہے. اب سر سید نے یہ لکھا ہے کہ اٹھارہ سو 57 کے بعد جو حالت مسلمانوں کی ہوئی, کیونکہ جو اقتدار ہے ان سے چھینا گیا تھا, اور انگریز ڈر رہا تھا کہ ریئیکشن ان کی طرف سے آ سکتا ہے, وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. اور یہ 1857 سے پہلے 1803 میں چونکہ دلی فتح ہو چکا تھا, اور انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو ویسے ایک کٹ پتلی کے طور پہ سامنے رکھا ہوا تھا, ورنہ ان کا جو جی ایچ کیو ہے وہ محض 1.5 کلومیٹر دور بہادر شاہ ظفر کے محل سے یا شاہی قلعے سے, لال قلعے سے, وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں جو انگلش ریزیڈنسی جو وہاں پر موجود تھی, اور انہوں نے فرنٹ پہ بادشاہ کو رکھ کے کیا کہتے تھے, حکم کمپنی کا, اور اس طرح پورا ایک جملہ بولا جاتا تھا.
تو اس میں سر سید نے لکھا ہے کہ اس عہد کے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ نیم انسان کی ہو چکی، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا، نیم انسان کی ہو چکی تھی۔ اب نیم انسان جو ہے ایک سوسائٹی کے اندر جب یہ حیثیت اختیار کرتا ہے تو وہ پھر اپنی جو پناہ گاہیں تلاش کرتا ہے اور دوبارہ اٹھنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے جو کمپرومائزز کرتا ہے، اور ان کمپرومائزز کے دوران جو اپنی حکمت عملی اپناتا ہے، اس کی جو نمائندگی ہے وہ سر سید نے کی۔ سر سید جو ہیں وہ یوں کہہ لیں کہ جو مسلم بورژوا کلاس تھی، جس میں اپر کلاس بھی اور مڈل اپر کلاس کا کچھ حصہ ہے، اس کے نمائندہ بنے، اور انہوں نے جو آئیڈیالوجی بنائی ہے وہ اس بات پر بنائی ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو دیا جائے جو اس بورژوا کلاس کے مفادات سے ہم آہنگ ہو اور ان کی نفسیاتی تسکین کر سکے اور نئے سسٹم کے اندر ان کو ایڈجسٹ کر سکے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہ ان کے سامنے ایک رول تھا معتزلہ کا۔ بنو عباس کے عہد میں یہی صورتحال پیش آئی تھی جو انگریز کے آنے سے ہندوستان میں پیش آئی، کہ جب انہوں نے یہ علاقے فتح کیے، ایران اور یہ یورپ کے قریبی علاقے، تو وہاں کی مسلم نوآبادیات کے نتیجے میں جو علوم آئے تو ان میں یونانی علوم بھی تھے۔ ان یونانی علوم نے جو اثرات مسلمانوں پر پیدا کیے، اس کے نتیجے میں دو طرح کی تبدیلیاں آئیں۔ ایک تو وہاں پر یونانی منطق نے اپنا اثر دکھایا اور وہاں پر ہائی انٹلیکچوئلس پیدا ہوئے، چاہے وہ ابو علی سینا ہے، چاہے کندی ہے، فارابی ہے، رازی ہے، جو بھی، پوری ایک کلاس ڈیولپ ہوئی ابن رشد تک۔ اب شروع میں جب انہوں نے یہ دیکھا اور یہ عرب جو ہے یہ اپنی روایات اور فکر اور ذہن لے کر یونانی علوم سے جب ٹکرائے تو ان کے سامنے بڑا یہ سوال تھا کہ ہم کیسے ایڈجسٹ کریں۔ تو انہوں نے اس فکر کو لیا اور اپنے علوم کے ساتھ ملا کے ایک شکل بنائی، اس عہد کا علم الکلام بنایا، اور اسلامک فکر میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک ایڈجسٹمنٹ کی۔ سیم ویسی صورتحال ہندوستان میں تھی جب ان کے جاگیردارانہ اور زراعت پسند قدیم علوم کا ٹکراؤ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حامل ان علوم سے ہوا جو یورپی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو سر سید نے یہی سوچا کہ جدید علوم کے ساتھ جو ہے اپنے تصورات کو ہم آہنگ کیا جائے اور ایک ایسا نیریٹو بنا دیا جائے جو مسلمانوں کے لیے ایڈجسٹمنٹ کے قابل ہو۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیسے کیا؟ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو قدیم انداز ہے یونانی منطق کا، جو استقرائی ہے، استخراجی ہے، جس کو ڈیڈکٹیو انڈکٹیو کہتے ہیں، یہ محض عقلی بنیادوں پر اب چل نہیں سکتا ہے، کیونکہ جو علوم ہمارے پاس آئے ہیں وہ امپیریکل ہیں، وہ تجربے اور مشاہدے پہ بیس کرتے ہیں، وہ محض عقلیت سے رد نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں پورا علم الکلام نیا بنانا پڑے گا۔ تو لہٰذا سر سید نے نیچریت کے فلسفے کے ساتھ، کیونکہ اس دور میں یورپ میں یہی فلسفہ چل رہا تھا، نیچرلزم کا فلسفہ، جس کا اردو جو مترادف ہے نیچریت کیا گیا، تو اس نیچریت کے فلسفے کے ساتھ انہوں نے سائنس کو انہوں نے نیچرلزم اس وقت کہا جاتا تھا، اور اس کو ہم آہنگ کیا، اور جدید علوم کو
اور اپنے جو علوم تھے اس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے سب سے پہلے انہوں نے تفسیر لکھی، اور تفسیر کے اندر انہوں نے جو نیا علم الکلام بنایا، ظاہر ہے کہ یہ اپنے عہد کا مشکل کام تھا۔ یہ دو چیزیں بتاتا ہے، ایک تو یہ کہ سر سید جو ہے وہ اپنے عہد کے ایک بڑے نظریہ ساز تھے، انہوں نے اپنے عہد میں ایک بڑی آئیڈیالوجی بنائی جس کی مثال ہمیں پیچھے نہیں ملتی، اور اس عہد میں اس لیے بھی اہم تھی کہ وہ یورپ کے ساتھ جو کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آ رہا تھا اس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنا نیریٹو بنایا۔ اس میں انہوں نے کیا گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اسلام جو ہے اور فطرت جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں، نیچرلزم تھا تو there is no difference between the religion Islam and the natural and the naturalism or nature۔ اس کا انہوں نے جواب یہ دیا کہ قرآن جو ہے یہ ورڈ آف گاڈ ہے، اور جو نیچر ہے یہ ورک آف گاڈ ہے، تو ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں ڈفرنس نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں ڈفرنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریلیجن نہیں، وہ اسلام نہیں۔ تو اس اصول کی بنیاد پر انہوں نے طبیعیات کو مابعد طبیعیات کے ساتھ، فزکس کو ریلیجن کے ساتھ، سائنس کو یہاں کی میٹا فزکس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، اور یوں پورا ایک نیریٹو بنا دیا۔ اب انہوں نے یہ کام جو ہے اس میں ان کی اپنی انفرادی جو تخلیقیت ہے اس کا بڑا حصہ تھا کہ اپنے انٹلیکٹ سے خاص طور پہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ترتیب دی اور اس کو بنایا۔ ایک آپ سنتے ہیں کتاب کا نام جو اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، ان کے لیکچرز کا مجموعہ ہے۔ یہی کام اقبال سے پہلے سر سید کر چکے تھے، گویا اسلامی الہیات کے اندر کی جو تشکیل نو کرنا وہ انہوں نے تفسیر کی صورت میں کی اور خطبات احمدیہ کی صورت میں کی، اور اپنے عہد کے جو بورژوا کلاس تھی اس کو یہ نیریٹو دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اسلام یہ ہے، اسلام اتنا فارورڈ ہے، اسلام اتنا سائنٹیفک ہے اور ٹیکنالوجی کے لیے اتنا رستہ دے دیتا ہے، تو گویا انہوں نے ان کی جھجک ختم ہوئی اور انہوں نے یورپ کے لیے اپنے دل، دماغ اور دروازے کھول دیے۔ تو یہ یوں کہہ لیں کہ آئیڈیالوجی کا اور نیریٹو کا یہ اثر ہے، یہ اس دور میں ریلیجن کے اندر رہتے ہی ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اس کے ساتھ ہی سر سید نے تعلیم کی تحریک شروع کی، جسے علی گڑھ تحریک کہتے ہیں۔ اسکول بنایا، جو کالج بنا، جو یونیورسٹی بنا، پھر انہوں نے رسائل اپنے نکالے، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان کے جو بہت سارے ان کے یوں کہہ لیں کہ رفقا تھے، انہوں نے ناول لکھے، انہوں نے شاعری کی، انہوں نے بایوگرافیز لکھی، انہوں نے تنقید لکھی، انہوں نے مضامین لکھے، اور یوں اس طریقے سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت دور دور تک بھی پھیلا دیا اور گہرا بھی کر دیا۔ تو یہ سر سید کا جو رول ہے اس حوالے سے وہ بہت اہم ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ سر سید جو ہے، ایک چیز اور میں آپ تک پہنچانا چاہوں گا، وہ اپنی اتنی بڑی اور اتنی پروگریسو آئیڈیالوجی کے باوجود سیاسی سطح پر ریجڈ تھے، اور وہ کسی بھی سطح پر چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ انگریز کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے انگریز کو ناراض کر دیا
تو اس کے نتیجے میں ہم اس وفاداری کو کھو بیٹھیں گے جو ہمیں خوشحال بنا سکتی ہے۔ لہٰذا سر سید نے کوشش کی کہ لوگ جدید تعلیم کی طرف اگر آ جائیں، اور یہ ان کو خطرہ تھا کہ اس کے نتیجے میں سیاسی شعور ناگزیر ہے، اور سیاسی شعور کے نتیجے میں ایجیٹیشن ناگزیر ہے، اور یہ تجربہ ان کے سامنے بنگال میں ہو چکا تھا، کیونکہ انگریز بنگال سے انٹر ہوئے تھے اور پنجاب سے نکلے تھے، تو گویا سینٹرل جو انڈیا تھا اس میں اور بنگال کی ذہنی ترقی اور ماڈرنزم کی ترقی کے اندر کم از کم بھی 100-150 سال کا فرق تھا، اور وہاں پر راجہ رام موہن رائے اور ان کے دیگر ان جیسے لوگوں کے ذریعے سے جب وہاں پر ماڈرنزم پھیلا، جدید تعلیم پھیلی، تو اس کے نتیجے میں سیاسی شعور آیا، اور سیاسی شعور کے نتیجے میں انسانی حقوق کے مطالبے آئے، سیاسی حقوق کے مطالبے آئے، ایجیٹیشن کی بات ہوئی، آزادیوں کی بات ہوئی، اور یہ بات نہ سر سید کو پسند تھی اور نہ سر سید کے حواریوں کو، لہذا ان کی تحریروں کے اندر بنگالیوں کے خلاف غصہ اور نفرت موجود ہے۔ اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کانگریس جو سر سید کے عہد میں 19ویں صدی کے آخری جو 20 سال ہیں، اس عہد کا جو سیاسی شعور تھا کانگریس اس کی نمائندگی کر رہی تھی، لیکن وہ نوجوانوں کو کانگریس کی طرف راغب ہونے سے منع کر رہے تھے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی جو بھی لوگ جدید تعلیم حاصل کرتے گئے وہ سیاسی شعور کی طرف راغب ہوتے گئے۔ مثلا ان کی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہر سال ہوتی تھی، اور اس کو بھی انہوں نے نان پولیٹیکل رکھا، اور اس میں جو بھی تعلیم کے حوالے سے معاملات ہوتے تھے وہ اس کو کنٹرول جو ہے وہ سر سید ہی کرتے تھے۔ ان کے بیٹے خود یورپ سے پڑھ کے واپس آ چکے تھے، لیکن چونکہ پریزائڈ جو ہے وہ سر سید خود کرتے تھے، تو وہ کسی طور پر بھی نہیں چاہتے تھے کہ تعلیم کا کوئی ایسا امپیکٹ آئے جو کہ ان کو سیاست کی طرف دھکیل دے، لہٰذا وہ اپر کلاس کے علاوہ کسی کو تعلیم کا حق دینے کو تیار نہیں تھے، مزدوروں کو، کسانوں کو، لوور کلاسز کو نہیں، اور وہ عورتوں کو بھی اسی میں رکھتے تھے، ان کو بھی تعلیم نہیں دینی۔ 1891 تک جو ہے وہ پہلا مطالبہ نان آفیشل جو ہے وہ ان کے بیٹوں نے کیا کہ آپ عورتوں کے لیے تعلیم کی قرارداد منظور کروائیں، تو انہوں نے کہا یہ میرے ہوتے تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا 1898 میں جب ان کی وفات ہوئی تو 1899 میں اگلے ہی سال جو ایجوکیشن کانفرنس ہوئی اس پہ عورتوں کی تعلیم کو اپروو کروا لیا گیا۔ اب یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے کہ سر سید جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو برٹش گورنمنٹ ہے یہ جتنی مضبوط ہوگی مسلمان اتنے خوشحال ہوگا، لہٰذا اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، حتیٰ کہ وہ ہندو مسلم یکجہتی کے بھی خلاف تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ یکجہتی ہو گئی تو یہ پھر پولیٹیسائز ہو جائے گی۔ ان کو کانگریس نظر آ رہی تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ اگر ہندو مسلم تضاد موجود ہے تو اس کو مزید گہرا ہونا چاہیے تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول والے معاملات چلتے رہیں۔ گویا ان کی جو پولیٹیکل فلسفی تھی وہ اس میں وہ بہت کلیئر تھے، اور وہ کسی طرح پر کسی بھی سطح پر وہ انگریز کے خلاف کوئی اقدام اٹھانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہ مفکر جو ہیں اپنی ذہنی سطح پر اتنے ذہین تھے، اور مسلمانوں کی آئیڈیالوجی کی تشکیل میں ان کا رول اتنا بڑا تھا کہ وہ سر سید جو زمین کی حرکت کے خلاف ایک تقریر لکھ رہا ہے، پمفلٹ لکھ رہا ہے، در ابطال گردش زمین، تو
وہ نیچرلزم کے ذریعے سے اس کے اوپر دہریت اور الحاد کے اور ایتھیزم کے ایتھیسٹ ہونے کے جو فتوے لگے، اور آخر میں تو ان کی جو مباحث تھی وہ اتنے بلند پایا تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اخلاق کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مذہب ایک الگ چیز ہے اور اخلاق ایک الگ چیز ہے، اور اخلاق کو الگ ہی ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ مذہب کو تمام دنیاوی معاملات میں دخیل نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ کہتے تھے یہ ایک ان سیولائزڈ رویہ ہے، اور پھر وہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر مذہب آپ کے تمام معاملات میں دخیل ہو جائے گا تو یہ آپ کی تباہی، بربادی اور زوال کا سبب بنے گا۔ تو اتنی لمبی داڑھی والے سر سید احمد خان کی داڑھی پر مت جائیے، ان کا اتنا بڑا گلڑ تھا یہاں پر، اس دور پہ پتہ نہیں آپریٹ ہوتا ہوگا کہ نہیں، تو انہوں نے داڑھی کو یوں اتنا بڑا کر لیا کہ وہ نظر نہیں آتا تھا، بالکل علامہ اقبال کی طرح۔ کیوں کہ جب علامہ اقبال نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا، کیونکہ وہ بھی سرکاری نوکری میں جانا چاہتے تھے، اچھی زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر ان کو میڈیکلی انفٹ کیا گیا ان کی ایک آنکھ کی وجہ سے، وہی آنکھ جس کو بعد میں مصور نے کہا کہ ہم آپ کا پروفائل بنائیں گے تاکہ آنکھ آئے نہ۔ تو جب بھی ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو وہ آدھے ادھر والی تصویر زیادہ پاپولر ہے۔ اچھا، اگلی جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے اقبال کی، یعنی اگلی نسل جو ہے سر سید سے وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مثلا وہ تو ایک ریفارمر تھے، یہ ایک تھنکر ہے، وہ تھنکر جو رائٹر ہیں، جو شاعر ہیں اور فلسفہ پڑھنے والے ہیں۔ انہوں نے آرنلڈ سے براہ راست فلسفہ پڑھا اور ان سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی 2 نظمیں بھی ان کے نام کی ان کی زندگی میں ہی۔ اس کے بعد وہ اورینٹل کالج میں پڑھاتے رہے، وہ اسلامیہ کالج میں پڑھاتے رہے، وہ جی سی کالج میں پڑھاتے رہے، جی سی میں پڑھاتے رہے، اور اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے۔ انگلینڈ میں انہوں نے پڑھایا بھی، آنرڈ کے قائم مقام استاد بھی رہے اور پڑھا بھی۔ پھر وہ جرمنی بھی گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے پڑھا اور لیکچرز بھی دیے۔ تو گویا ایک بڑی منظم قسم کی فلسفے کی تعلیم انہوں نے لی۔ یہ ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ وہ دور ہے جب برٹرنڈ رسل جیسے لوگوں کی انٹری ہو رہی تھی آکسفورڈ وغیرہ کے اندر، یہ اس دور میں وہاں پر جا رہے تھے۔ تو آپ اس دور کا جو انگلینڈ ہے یا برطانیہ جو ہے اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیے وہ کیسا ہے، اور وہاں کسی شخص کا جانا ان کو کیسے بدل سکتا ہے اس حوالے سے۔ پھر ایک اہم بات ہے کہ مولوی میر حسن جو ان کے استاد تھے، تو وہ سر سید کی محمدن ایجوکیشنل کانفرنسز کے اندر وہ آتے جاتے تھے، تو وہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ان سے ڈسکس کرتے تھے۔ تو گویا یہ ایک رابطہ ہے سر سید اور ان کے درمیان۔ اقبال نے اپنے بہت آغاز میں، جب ابھی یہ لاہور ہی میں تھے اور 2-3 کالجوں وغیرہ میں پڑھا رہے تھے، یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، تو وہاں انہوں نے لکھنا شروع کیا، ان کی نظمیں چھپنا شروع ہو گئی، ان کی جو پروز رائٹنگ ہے وہ بھی آنی شروع ہو گئی۔ تو وہاں پر ان کی 2 تحریریں بہت اہم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ نمبر 1، علم الاقتصاد نامی کتاب، جو اس لیے حیران کن ہے کہ ان کی پہلی کتاب ہی اکنامکس پر ہے، اور اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ صنعت کتنی ضروری ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ضروری ہے، اور اس میں وہ آئیڈیلائز جو کر رہے ہیں وہ جاپان کو کر رہے ہیں کہ جاپان نے اتنے تھوڑے سے عرصے کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی جو بڑی ترقی کی ہے، اور پھر وہاں پر وہ قوموں کے جو اکنامک ان کا جو رول ہے اور اکنامک کے بغیر اس کی جو صورتحال ہے
اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو قدر زائد ہے, جو فاضل پیداوار ہے, وہ کیسے ملکیت کو جنم دیتی ہے. وہ یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ نجی ملکیت ایک غیر فطری چیز ہے. اب یہ وہ مباحث ہیں جو بعد میں یا اسی دور میں مارکس کی تحریروں کا حصہ بھی بن رہی تھی, اور بعد میں جو یہاں کی جو لیفٹ کی تحریکیں تھیں ان کی مباحث میں بھی یہ ایشوز شامل ہوئے. پھر ان کا ایک مضمون اس دور کے ان کے ایک دوست کا ایک رسالہ ہے جو بہت مشہور ہوا, مثلاً اس میں چھپی قومی زندگی کے نام سے. تو اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی, اکنامکس کے حوالے سے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور اس میں انہوں نے نوآبادیات کو بھی ٹچ کیا, یورپ کو بھی ٹچ کیا, اور یہ ساری باتیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ شاعر جس کو ہم ایسی محفلوں میں جن کا مذاق اڑا دیتے ہیں, وہ اپنی انتہائی جوانی میں, جہاں نیا نیا اس نے ابھی ایم اے کیا ہو, اور وہ کیسے چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے اور اینالائز کر رہا ہے, اور اس کی مباحث کے موضوعات کیا ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد ان کی جو شاعری ہے وہ ساری کی ساری وحدت الوجود کی میٹا فزکس کے اوپر بیس کرتی ہے. انڈین نیشنلزم اس میں شامل ہے, اس میں یہ جو کثرت ہے اس کے اندر وحدت کو دیکھنے کا جو عمل ہے وہ اہم ہے, اور سارے ہندوستان کے ملٹی لینگویج, ملٹی ریلیجس, ملٹی نیشنل اور ملٹی کہہ لیں کہ کلچرل جو کچھ بھی یہ معاملات تھے اس کو اس کا حسن کہہ رہے ہیں اور خوبصورتی کہہ رہے ہیں. اور 1905-6 میں وہ انگلینڈ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پر جا کر وہ جن چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, بعد میں ایک کتاب چھپی جس کا ذکر ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک اس دور میں جو اقبال کے ساتھ انگلینڈ گئے اور واپس آئے اور یہاں پر آ کے ایڈجسٹ ہوئے مختلف سیٹس کے اوپر, ان سے ان کے تاثرات پر مشتمل کتاب تھی. وہ 55-56 لوگ جو تھے کہ آپ نے اس عہد کے انگلینڈ کو کیسا پایا, تو وہ کہتے ہیں ان کا رونا دو نہیں تھا, بھئی انگلینڈ ہوتا ہے, کیا بات ہے ترقی کی, وہاں کی سڑکیں, وہاں کی سبزہ, وہاں کی ترقی, وہاں کے میمے, اور یہاں یہ ہے وہ ہے ہندوستان. یہ تھا. اقبال وہاں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بڑھتی ہوئی کمیونسٹ اور سوشلسٹ موومنٹس کو دیکھ رہے ہیں, وہاں کے اخلاقی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جو انٹلیکچولی ہو رہا تھا اس کو کمنٹ کر رہا ہے. وہ جو اخبار جہاں پر جو خط لکھ رہا ہے اور واپس آنے کے بعد جو اپنے تاثرات دے رہا ہے, اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے. اچھا, اقبال کے نظریات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک انگلینڈ جانے سے پہلے جس کے اندر وحدت الوجود کی جو میٹا فزکس ہے وہ بنیادی رول ادا کرتی ہے, اور دوسری جو اس کے اپوزٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے, اور یہ ہمارے پروفیسروں کو سمجھ نہیں آتی بات, کہ اس کو بڑی آسانی سے شاعرانہ انداز میں اقبال نے کہہ دیا کہ مجھ کو تو یورپ نے مسلمان کر دیا. اب یہ بات عام بندے کے لیے جھوم جانے کی ہے, لیکن میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر ایک آرگنائزڈ فلسفی کی تعلیم کے ساتھ وہ اپنا فکری نظام مرتب کرنے کے مرحلے میں چلے گئے تھے. ظاہر ہے کہ فلسفے کی تعلیم کا آدمی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن نہیں کرے گا, وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ یا ریفارمر کے طور پہ نہیں آئے گا, وہ اپنا ایک فکری نظام دے گا. تو انہوں نے یہی کیا. اب اس فکری نظام کے اندر ایکٹیوزم کو کیسے لانا تھا, اور اس عہد کی ڈائنامکس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا تھا, اور جو نظریہ تاریخ ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا تھا, اس کو ری وزٹ کرتے ہوئے, اور
اس کے بعد جو کچھ چل رہا تھا اجمی تصوف کی صورت میں، اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا تھا، جو مذہبی تقلید پسند فقہا اور مولانا تھے ان کے پاس جو نیریٹو تھا اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے پھر ایک سوچنا شروع کیا اور ایک لمبی سوچ کے ساتھ وہ اس چیز کو بناتے چلے گئے. لیکن فوری آتے تو نہیں، کیونکہ آتے ہی انہوں نے جو 1909-10 کے اندر جو خطبہ دیا علی گڑھ کے نوجوانوں کے نام، وہاں پر انہوں نے پھر وہی باتیں کی. یہ کہا کہ اچھے مسلمان بن جاؤ، یہ کہا کہ جناب یہ آپ کے اندر اسلام کی تربیت کے یہ خواص ہونے چاہیے، لیکن ساتھ پھر انہوں نے اکنامکس کی باتیں کی اور سماجی جو قوتیں ہیں اور جو معاشی قوتیں ہیں ان کے درمیان جو روابط کے معاملات ہیں ان کے اوپر انہوں نے اچھے خاصے جملے بولے اور توجہ دلائی. اب یہ ہوا کہ پیچھے اس کی اپنی روایت کے اندر شاہ ولی اللہ موجود ہیں، فوری پہلے سر سید موجود ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے شیخ احمد سرحدی موجود ہیں. تو اب دو چیزیں تھیں، یا تو وحدت الوجود کی فکر کی بنیاد پر اپنی اسی فلسفے کو لے کے وہ آگے چلتے، اور یا اس کو کاؤنٹر کرتے اور ایک نئی چیز کریٹ کرتے. تو انہوں نے وحدت الشعور کی طرح ایک نئے انداز کو کریٹ کیا اور انہوں نے انڈین نیشنلزم کی بجائے مسلم نیشنلزم کو بنیاد بنایا. انہوں نے جو وحدت الشہود کی جو فلسفی کا سا جو فلسافیکل انداز اپنایا، اس میں دو چیزیں اہم تھیں. ایک خودی بہت اہم. اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، نہ ہم جیسے پڑھانے والوں کو سمجھ آتی ہے، نہ جن کو پڑھایا جاتا ہے ان کو سمجھ میں آتی ہے، نمبر اچھے مل جاتے ہیں اس کے باوجود. لیکن خودی جو ہے وہ اپنی ایک ڈائری کے پیج میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی پرسنل تھی. باقی چیزیں تو جب انہوں نے رائٹنگ میں دینی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک اور انداز ہوگا. تو انہوں نے وہاں لکھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کیفیت نہیں ہے خودی، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ حکمت عملی ہے. یہ دراصل انسان کے اندر جو قوتیں ہیں ان قوتوں کی خاص ترتیب کے ذریعے سے وہ فعلیت جو انسان کی شخصیت کے تعین میں مانے ہو ان کو رد کرنا ہے. مثلا عجز، انکسار، تابع داری، فرما برداری، آپ ان چیزوں کو نکال دیں. عالی حوصلگی، بہادری، کانفیڈنس، یہ چیزیں یہ آپ کی خودی بناتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، یہ ٹینجیبل ہے، یہ ایکسیسیبل ہے. آپ ان کو کیجئے تو اس کے نتیجے میں جو شخصیت پیدا ہوگی وہ قوم کی اجتماعی شخصیت میں کنورٹ ہو کر آپ کی آزادی کے مسئلے کو بھی حل کرے گی، آپ کو کلونیل معاملات سے نکال بھی دے گی اور آپ کے اندر ایک بڑی ایک چینج بھی لے کے آئے گی. اب یہ ہے خودی کو بہت میں نے شارٹلی بتایا ہے. دوسری بات وہ ہے دو قومی نظریہ. آپ سر سید والے معاملات میں بھی دیکھ چکے ہیں اس کو، لیکن اقبال کا کہنا یہ تھا کہ میری فلسفی کے اندر چونکہ انڈین نیشنلزم اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم دوسرے بہت ساری اقوام ہیں ان کے ساتھ ہم جب ربط بنائیں گے انڈین نیشنلزم کے تحت تو ہمیں کامنالٹیز کے اوپر جانا پڑے گا. اس کامنالٹیز کی وجہ سے آپ کی جو اپنی اجتماعی خودی ہے، جو سٹینڈنگ ہے، جو آپ کا اپنا ہونا ہے، آپ کی جو اجتماعی شخصیت ہے وہ ان میں ضم ہو جائے گی. تو آپ اس کو بچائیے. لہٰذا آپ اپنی شخصیت، اپنی خودی کی وجہ سے آپ کو مسلم نیشنلزم کے اوپر انحصار کرنا چاہیے. تو اس کے پاس پورے ان چیزوں کے جواز تھے اور ان بنیادوں پر اقبال نے یہ ساری باتیں کی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ
اقبال اپنے انداز میں ہیومنزم اور پروگریسوزم کے عناصر رکھتے تھے. ہیومنزم کے عناصر جو ہیں وہ ان تمام شخصیات کی آپ فہرست بنا لیجئے جو انہوں نے اپنے فارسی کلام کے اندر، جو انہوں نے اپنے اردو کلام کے اندر ڈسکس کیے ہیں. خود اپنی بہت پہلی اولین کتاب کے اندر ہی جو رام کے اوپر نظم ہے آپ وہ پڑھ لیجئے. پھر ان کے جو لیکچرز ہیں، ان لیکچرز میں تقریباً 250 سے زیادہ جو یورپین مفکرین کے جو ریفرنسز ہیں وہ الگ ہیں. تو گویا جو ماڈرنزم ہے وہ ان کو، کیونکہ ماڈرنزم کی اپنی بنیاد جو ہے وہ ہیومنزم کے اوپر ہے، تو ہیومنزم کا امپیکٹ ان کے اوپر بہت شدید ہے اپنے اس فلسفی کے باوجود جو نئی آئیڈیالوجی کی صورت میں بنی. وہ بھی سر سید کی طرح یہی بات کہتے ہیں کہ ایک نیا علم الکلام وضع کرنا ضروری ہے تاکہ یہ نیریٹو اسے یورپ کے قریب کر سکے یا اسے خود اتنا اعتماد دے سکے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اسلام کی نشت و ثانیہ کی طرف بڑھ جائے. اب اقبال جو ہیں اس حوالے سے وہ یورپی جو علوم ہیں، ان کی جو اقلیت پسندی ہے، ان سب کے وہ مداح ہے. لیکن پرابلم وہاں پیدا ہو جاتا ہے جب ہمارے ہاں اقبال جو ہے وہ ایک اسٹیٹ پرسنالٹی کے طور پر پک کر لیے جاتے ہیں اور ان کے مزار کے اوپر فوجی دستے تعینات کر دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک کلچرل آدمی کی بجائے ایک اسٹیٹ آفیشل کے طور پر ہمارے سامنے ابھرتا ہے، اور جو ایک کنٹرولڈ سطح پر میڈیا اور سلیبس اور اخبارات اور قوالیوں اور جمعے کے خطبوں کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اس کا مخصوص. لہذا ہمارا پروفیسر اور ہمارا جو ناقد ہے وہ بھی اقبال کو اور اسلام کو الگ کر کے نہیں دیکھتا. وہ یہ کہتا ہے کہ جو یعنی جو قرآن نے کہا ہے اور جو اقبال نے کہا ہے وہ ایک جیسا ہے. اقبال دراصل قرآن کی تشریح کر رہا ہے. اقبال جو ہے وہ جو قرآن اور اسلام کے جو ہے کا شارح ہے، جبکہ خود اقبال کہہ رہا ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، کہ آپ چیزوں کو ریکنسٹرکٹ کر دیں. اب یہ پرانے والے جو صورتحال ہے وہ نہیں چلے گی. وہ الہیات کے اندر ایک ڈائنامک سطح کی چینج کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے ہاں موجود ہے، اور اسی کی بنیاد پر جو اس نے نیا علم الکلام تشکیل دیا، جو اس کے لیکچرز کے اندر بھی ہے، اس کی کچھ تقریروں کے اندر بھی ہے، اس کی ڈائریز کے اندر بھی ہے، اس کے خطوط کے اندر بھی ہے، اس کی شاعری کے اندر بھی ہمیں وہ سارا کچھ ملتا ہے. اس میں وہ سرمایہ داریت کے خلاف ہے، وہ فیوڈلزم کے خلاف ہے، وہ کنگشپ کے خلاف ہے، کنگشپ کی کوئی بھی صورت اس کے خلاف ہے، وہ قبائلیت کے خلاف ہے، سرداری نظام کے، وہ ملائیت کے خلاف ہے، وہ پیشوائیت اور خانقاہیت کے خلاف ہے. اور جب وہ جمہوریت پر اپنا کرٹیسزم پیش کرتا ہے تو آپ ذرا پچھلے 60-70 سال کا جو لیفٹ کا ڈیموکریسی کے اوپر جو کریٹیک ہے اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ اقبال سے مختلف نہیں ہے. آپ جو نیو مارکسسٹ تھے، ایرک فرام جیسے، اور ان سب کا آپ نیریٹو پڑھ کے دیکھ لیجئے جو ڈیموکریسی کے اوپر ہے، تو آپ کو اقبال کئی غلط نظر نہیں آئے گا. اس لیے وہ ڈیموکریسی کو، کنگشپ کو، فاشزم کو، ان سب کو وہ ایک لائن پہ رکھتا ہے، اور ان کو وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے دراصل وہی استعماری سرمایہ دار اور اس کی ایکسپلوٹیشن ہے. فرنٹ پہ آپ
اس کو جو مرضی آپ نے پنے لگا دیے ہوں، رنگین کپڑوں میں خوبصورت ڈیکوریشن پیسز کے اندر اس کو چھپا دیا ہو، لیکن اس کے اندر وہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ پچھلے 75 سال میں ڈیموکریسی کے نام پر ہمارے ساتھ ہوا، تو میرا خیال ہے کہ ہم ڈیموکریسی کی اچھی تشریح کر سکتے ہیں. ڈیموکریسی وداؤٹ انڈسٹریلزم، وداؤٹ کیپٹلزم، ڈیموکریسی ان ٹرائبلزم، ڈیموکریسی ود ان دا فیوڈلزم. اب یہ باتیں ہم سب سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے. پھر اقبال جب یورپی تہذیب کے اوپر تنقید کرتا ہے، ایک وہ بڑا اہم ہے. دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں. ٹھیک ہے، تو ذرا کنزیومرزم کا فلسفہ ذرا نکال لیجیے، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یورپ جو ہے وہ اپنی سرمایہ داری نظام کے ذریعے پورے اس گلوب کے اوپر اس کی ساری نیچر کو تباہ کر رہا ہے اور اسے کنورٹ کر رہا ہے کنزیومرزم میں، کمرشلزم میں، پروڈکشن میں، اور سارے کا سارا ایک کمرشلزم ہے جو چل رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں اب تو جنگیں ہوتی ہیں کمرشل بنیادوں پر، بڑی کنٹرولڈ قسم کی. شام، یمن اور یہ سارے علاقے آپ کے سامنے ہیں، اور وہاں پر کیسے لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، بعد میں اس کے ٹھیکے لے لیے جاتے ہیں، بعد میں اس کے اوپر امدادیں دی جاتی ہیں، چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. جب ہم اقبال کو اسلام کے پیراڈائم کے اندر اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم ذرا اقبال سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، شاید زیادہ ماڈرن ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایک فلسافیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے جو اقبال نے اپنائی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنے عہد پہ کہ نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کیسے یورپ کی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور علوم کی طرف کر سکتا ہوں، اسی طرح سے کہ میں اپنے علم الکلام کے ذریعے سے انہیں یہ آئیڈیالوجی دوں کہ یہ تو سارا کچھ تمہارا ہی ہے جو یورپ میں ہے، یہ علوم تو تمہارے بڑے کہتے رہے ہیں، یہ سارا کچھ اسلام ہی ہے. تو انہوں نے یوں ایک گیٹ وے بنایا یورپ کی طرف. لیکن یورو سینٹرک ماڈرنزم کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ 20th سینچری کے اندر وہ اقبال ہے، اور اقبال ہی ہے ہمارا ہندوستان کا پہلا فلسفی جو انڈیجنس بنیادوں پر کوئی نیریٹو بنا رہا ہے. کوئی اور بندہ نہیں ہے. اگر کوئی اور ہے تو وہ بوروڈ ہے. آپ سوشلزم لے لیں گے، لیبر پارٹی سے لے لیں گے، آپ ماؤ سے ماؤزم لے لیں گے، آپ ٹراٹسکائٹ سے کچھ لے لیں گے، آپ اسٹالن سے کچھ لے لیں گے، لیکن آپ کی اپنی فکری روایت کے اندر جو پچھلی 1000 سال کی ایک تاریخ رکھتی ہے، اس میں رہتے ہوئے آپ ایک ایسا پیراڈائم بنائیں جو پبلک کو اپیل بھی کرے، جو آپ کی روایت سے بھی جڑا ہوا ہو، چاہے وہ فکری روایت ہے یا ثقافتی روایت ہے. تو ایسا کام کسی اور نے کیا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی کو ہم کوئی اور چیلنج نہیں ہے. تو ایک یہ ڈفرینسز ہے جس کو سمجھنے کی. تو گویا اقبال، میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہے جو 1920 کے بعد کی جو اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس جو ہے وہ جس شناخت بحران کے اندر تھی اور جو اپنے وجود کا وہ اظہار چاہ رہی تھی، اس کو جو زبان دی وہ اقبال نے دی. لہٰذا وہ روشن خیال پڑھے لکھے لوگوں کے، نوجوانوں میں وہ پاپولر ہوا، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بعد میں چلتا رہا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گن پوائنٹ کی صورت میں ہمارے سلیبس کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ریئیکشن پیدا ہوا جس کی میں بار بار بات کر رہا ہوں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو کے اندر ویسا ویسٹ اور کیپٹلزم کے خلاف جو کرٹیک ہے وہ ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا، کوئی اور شخص دیتا ہوا، بنیاد یہ ہماری انڈیجنس بنیادوں کے اوپر.
اب اس کے اوپر میں آخری بات یہ کروں گا کہ ٹھیک انہی دنوں جب 1917 میں انقلاب آ رہا تھا، سوشلسٹ انقلاب، اور اقبال ابلیس کی مجلس شورا لکھ رہے تھے، اور دیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب کی صورت میں مارکس کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، لینن خدا کے حضور میں لکھ رہے تھے، یا اور بہت کچھ لکھ رہے تھے، تو گویا جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ تو اسلام کے اندر موجود ہے، تو گویا وہ سوشلزم کے لیے ایک ایکسیپٹنس پیدا کر رہے تھے. کیوں؟ آج آپ ذرا اسٹیٹ کے بنیادی پالیسیز کے خلاف کئی کھل کے بات کر لیں، اگلے دن آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں. تو جب انگریز اپنے پورے جبر کے ساتھ موجود ہو اور اس کی پری اکتوبر ریولوشن روس کے ساتھ ایک بنیادی پالیسی کی سطح کے اوپر ایک ریویلری موجود ہو کہ وہ محمد حسین آزاد جیسے لوگوں کو سینٹرل ایشیا میں بھیجے جاسوسی کے لیے، یا ان کو گرم پانیوں تک روکنے کے لیے اس دور میں سوچ رہا ہو، ریولوشن تو بہت بات کی بات ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس دور میں وہاں پر سوشلزم کی بات کرنا، اینٹی اسٹیٹ بات کرنا، اینٹی کیپٹلزم بات کرنا وہ بڑا مشکل تھا. نہ یہ سر سید اور اس عہد کے لوگ اس پہ بات کر سکے، نہ اقبال اور اس کے عہد کے لوگ بات کر سکے. آپ وہ ساری تحریریں جو 1900 سے لے کر اور دوسری جنگ عظیم تک کی ہیں، وہ تحریریں آپ پڑھ لیجئے ساری کی ساری. وہ کتنی کوڈڈ ہیں، کتنی وہ استاروں اور تشبیہوں اور علامتوں کے اندر ہیں. چاہے آپ نہرو کا سفر نامہ پڑھ لیں، کیونکہ ہی واز دا فرسٹ ہو وزٹڈ سینٹرل ایشیا ان دوز ڈیز. واپس آ کے اسے کتاب لکھی، اور وہ سفر نامہ اردو میں مل جاتا ہے، تخلیقات نے چھاپا ہوا ہے. تو اس میں تو ہمیں کوئی بہت وہ نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی یہ مشہور تھا کہ نہرو جو ہے وہ اس طرح کی پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے. ابوالکلام آزاد کو آپ دیکھ لیجئے، آپ حضرت موہانی کو دیکھ لیجئے، آپ یہ سارے لوگ جو ہیں. تو اقبال جیسا بندہ سیکنڈ گول میز کانفرنس کے اوپر وزیر ہند نے رپورٹ دی وائس رائے کو کہ اگلا جو وفد جو جا رہا ہے تیسری گول میز کانفرنس کے لیے یا دوسری کے لیے، تو اس میں اقبال کو تو آپ اس کا نام نکال دیں. یہ وہاں گیا ہے تو یہ چپ چاپ بیٹھا رہا ہے، نہ اس نے بولا ہے، نہ اس نے لیجسلیشن پہ کوئی بات کی ہے، نہ ہماری کوئی حمایت کی ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی مشورہ دیا ہے. اس کے اوپر وائس رائے نے نوٹ لکھے، فائل واپس کی. اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بندہ کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو ہندوستانی نوجوانوں میں اور نئی نسل میں انتہائی پاپولر ہے، اور یہ جہاں جاتا ہے وہاں ایکسیپٹنس بنتی ہے، اور اس کا کہا ہوا ہے وہ کتنا قیمتی ہے. لہٰذا اس بندے کا ہونا جو ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، یہ بے شک جا کے وہاں چپ کر کے بیٹھا رہے. تو یہ امپیکٹ تھا جس کو آج ہم سمجھ نہیں پا رہے، لیکن انگریز اس کی ریڈنگ کس طرح سے کر رہا تھا اور اس کو کس طریقے سے اپنے ڈپلومیسی کو وہ یوز کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. اب یہاں سے ہم جائیں گے اس نسل کی طرف جو اقبال کے بعد پیدا ہوئی. اقبال 1938 میں آلموسٹ فوت ہو جاتے، اور 2 سال پہلے 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس، پہلا اجلاس ہوتا ہے. اور اس سے کچھ سال پہلے سجاد ظہیر جو کمیونسٹ پارٹی کے رکن بھی تھے، جبکہ 1920-22 میں انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی وجود میں آئی تھی. اور میرا خیال ہے کہ سر سید کے دور میں ایک آدھ جگہ پر ہمیں مارکس کا نام بھی مل جاتا ہے، اور اقبال کے انگلینڈ جانے کے راؤنڈ اباؤٹ میں
کچھ مضامین بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں مارکس کی زندگی کے اوپر. تو سجاد ظہیر نوجوان تھے, 18-19 سال کے, یہ پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئے ہوئے تھے, کچھ اور دوست بھی تھے. تو وہاں پر ان کے جو تعلقات تھے وہ کمیونسٹوں سے, سوشلسٹوں سے, ان سب سے بنے, اور وہیں پر وہ جو ہے جو یورپ کے اندر کانفرنسز ہوتی تھی ان ڈیفینس آف کلچر کے نام پہ, وہاں پر بھی وہ جاتے تھے, اور دنیا بھر کے جو پروگریسو اور کمیونسٹ تھے ان کے ساتھ تو یہ متاثر تھے, اور باقاعدہ بعد میں رکن بھی بنے لیبر پارٹی کے تھرو. تو افسانہ لکھتے تھے, لٹریری آدمی تھے. تو جب ایک دفعہ ادھر آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, جن میں ڈاکٹر رشید جہاں بھی شامل تھی. ڈاکٹر رشید جہاں ادھر والے پنجاب میں تھی, امرتسر میں, اور ان کے ہسبینڈ انگریزی کے استاد تھے, اور اسی کالج میں تھے جس میں بعد میں فیض فرسٹ ایئر میں جا کے داخل ہوئے, اور فیض انہی کے ہتھے چڑھے تھے, اس لیے ترقی پسند بنے. تو انہوں نے ایک کتاب شائع کی انگارے کے نام سے, اور اس میں بالکل نئے انداز کا افسانہ لکھا جس کے اندر احتجاج ہے, مزاحمت ہے, چیخ ہے, ٹکراؤ ہے, اور یہ برداشت نہیں ہوئی کتاب. وہ کتاب کچھ ہی دنوں کے اندر بین کر دی گئی, اور مارکیٹ سے اس کی کاپیاں جو ہیں وہ اٹھا لی گئی, اور کارروائی کوئی خاص نہیں کی گئی. ڈیفینیٹلی ان کے جو مصنفین تھے, اس کے چھاپنے والے تھے, ان کی فائلیں ضرور بن گئی ہوں گی, ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب انگلینڈ سے واپس آئے سجاد ظہیر, تو انہوں نے اپنی کتاب روشنائی میں اس کی ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے واپس آیا ہوں تو میرے ہاتھ میں والٹر اسکاٹ اور اس طرح کے کچھ لوگوں کی کتابیں تھیں, ناول شاول تھے, جو کہ اسی وقت مجھ سے ایئرپورٹ کے اوپر ہی لے لیے گئے. مجھے 3-4 گھنٹے وہاں پر انہوں نے رکھا, پوچھ گچھ کی گئی, سامان سارا جناب جی جیبیں چیک کی گئیں, اور ایون یہ کہ کہتا میں سیدھا گھر تو نہیں گیا میں اپنے ایک دوست کے پاس, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ میرے اوپر شدید نظر ہے. تو انہوں نے وہاں پر ناکنگ ریسٹوران کے اندر جو ہے ایک کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا کہ ہم ایک پروگریسو لٹریچر لکھنے کی طرف بڑھیں, اور انہوں نے ایک اس کا منشور بنایا جس میں اقلیت پسندی اور آزادی اور نچلی کلاسوں کے لیے لکھا جانے والا ادب اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے کام کیا. اور یہاں آ کر انہوں نے وہیں سے کچھ چیزیں خط شط چھاپ کے تو رابطے کرنا شروع کیے, اور واپس آ کر وسیع سطح پر رابطے ہوئے, اور 1936 میں اس کی کانفرنس ہوئی, اور جسے پریم چند نے پریزائڈ کیا, اور وہاں سے یہ سلسلہ آگے چل پڑا. انجمن ترقی پسند مصنفین جو ہے یہ اس کو پیچھے کمیونسٹ پارٹی کنٹرول کر رہی تھی, اور اس کے میجر جو منتظمین تھے وہ کمیونسٹ تھے, لیکن اوپنلی چونکہ کام نہیں ہو سکتا تھا, اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مزدوروں میں, کسانوں میں, نوجوانوں میں, اور جو ورکنگ کلاس کے اور جو سیگمنٹس ہیں ان کے اندر چیزوں کو پھیلایا جائے. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو انہوں نے فارمیٹ منتخب کیا وہ فارمیٹ تھا لٹریچر کا, جس میں شاعری اول درجے پہ تھی, پھر فکشن تھا, فکشن میں ناول, افسانہ تھا, اور اس طرح کی دیگر چیزیں. اور یہ لوگ پھر ان چیزوں کو کی بنیاد پر لکھے. اور میرا خیال ہے ایک اردو ادب کے ایک استاد ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین پہلی تحریک تھی جس نے ہندوستان کے اندر سب سے بڑا امپیکٹ دیا. اس نے پورے لٹریچر کو بدل کے رکھ دیا, اس کے موضوعات کو, کریکٹرز کو, پلاٹس کو, اس کی فلسفی کو بدل کے رکھ دیا, اور پہلی دفعہ عام مزدور, عام کسان, عام ریڑھی والا, عام ٹانگے والا جو ہے وہ ہیرو بنے ناول کے, شاعری کے اور فکشن کے, اور غربت اور غریب جو ہے
وہ باقاعدہ ڈسکس ہونا شروع ہوئے. یعنی یوں کہہ لیں کہ سر سید جو اپر کلاس کا نیریٹو لے کے آئے تھے بعد میں اس اور نان پولیٹیکل تھا. اقبال نے اس کے اندر ریولوشنری آئیڈیاز, ہیومنزم اور پولیٹکس کو شامل کیا, اور اسے جو بین الاقوامی سیاسیات ہے, چاہے وہ جنیوا ہو, چاہے وہ لندن ہو, چاہے وہ مارکسزم ہو, چاہے وہ کیپٹلزم ہو, چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ برگسان جیسا فلسفی ہو, ان سب کو اس نے اپنی شاعری کا حصہ بنا کر ایک بڑی پیک پہ پہنچا دیا. ایک اتنی بڑی اس نے جائنٹ لیپ دی کہ اس سے پہلے اگر ہمیں کوئی شاعری کی چیز مل رہی ہے تو وہ ہمیں مسدس حالی مل رہی ہے, اتنی نرم سی چیز. اور اس کے بعد اگلی نسل جو دے رہی ہے وہ آپ لینن نے ایک کتاب لکھی واٹ از ٹو بی ڈن, اور اقبال نے ایک فارسی میں نظم لکھی پس چبایت کرد اقوام مشرق, اب کیا کیا جائے. اور اس کے اندر آپ اس کو ذرا دیکھ لیجیے, اس کے اندر بینکس کو ڈسکس کیا گیا ہے, بینک کرتا کیا ہے, یہ کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے, ہماری محنتوں پہ کیسے کرتا ہے, یہ مشین کے اوپر ڈسکس کیا گیا, کیپٹلسٹ کو ڈسکس کیا گیا, اس کے کمرشلزم کو ڈسکس کیا گیا, پروڈکشن کو اور منڈیوں کو ڈسکس کیا گیا. اور یہ شاعری میں ہو رہا ہے, اور شاعری کی ایک ایسی سطح پہ ہو رہا ہے کہ جس میں کسی بھی طرح سے آپ کو جو پوئٹک ایستھیٹکس ہے وہ کہیں پر بھی اس کا جو درجہ ہے وہ سیکنڈری بھی نہیں ہے. اور یہاں تک آتے آتے یہ جو سجاد ظہیر کی نسل تھی, انہوں نے اس پولیٹکس کو غریبوں کے ساتھ جوڑ دیا, اور آزادی کی جو موومنٹ تھی اس کے اندر انقلاب کے ایلیمنٹ کو شامل کر دیا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پوری دنیا جو ہے یورپ امریکہ کے علاوہ اس وقت کولونائز تھی, سارا افریقہ, لیٹن امریکہ, سارا ایشیا, حتیٰ کہ یہ چھوٹے چھوٹے فجی جیسے جزائر بھی. تو اس دور میں جو تحریکیں ہیں وہ آزادی کی چل رہی تھی. کویشچن یہ تھا آزادی لی جائے یا آزادی اور انقلاب کو مکس کر کے چلایا جائے. تو ہندوستان میں اس کویشچن کا پرابلم یہ تھا کہ یہ اس کے جو سیگمنٹس ہیں ریلیجس سیگمنٹس بہت زیادہ تھے, اور انگریز نے یہاں پر فرقہ واریت کو اور لینگویج کے تضادات کو, مذہب کے تضادات کو, رنگوں کے تضادات کو, ذات پات کے تضادات کو بہت زیادہ یوز کیا تھا. تو اس لیے یہاں کی جو تحریک آزادی ہے وہ انقلاب میں کنورٹ نہیں ہوئی, اور وہ اس کے اوپر ایک ریلیجس افیکٹ رہا. کیوں کہ ایک تو یہ معاشرہ ابھی پوری طرح ماڈرنائز نہیں ہوا تھا. جب میں ماڈرنائز کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریشنلسٹ نہیں ہوا تھا اور ہیومنسٹ نہیں ہوا تھا, ابھی وہ پرانی روایات سے جڑا ہوا تھا. اگر یہاں پر ماڈرنائزیشن تھی تو 3 یا 4 یا 5 جو ہندوستان کے شہر ہے اس کی کچھ پاکٹس میں کروائی گئی تھی, مثلا بامبے ہے, مثلا دلی ہے, مثلا کلکتہ ہے, اس طرح کچھ شہروں کے اندر, اور ان کے ذریعے سے پورے ہندوستان کی جو اکنامکس ہے وہ کنٹرول کی جاتی تھی. اور ان شہروں کے اندر ہی کچھ طبقات جو ہیں اپر مڈل کلاس کے, ان کو ایجوکیٹ کر کے سلیبس کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو ماڈرنائز کیا گیا, اور پھر ان کے بیہیویئرس کو کنٹرول کر کے ان کو ریاست کا مفید شہری اور خدمتگار بنایا گیا جو ان کے کلونیل کیپٹلزم کو رن کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں جو آزادی کی جنگ ہے اس میں کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی آپ ایسی چیز کر لیں جس میں کسی بھی سیگمنٹ کو ریاست یوز کر سکے انہی کے خلاف. تو لہذا بڑی احتیاط سے کانگریس نے یہ جنگ لڑی. اسی لیے اس بات کو ہمارے جو لیفٹ کے لوگ تھے وہ بھی سمجھتے تھے. اسی لیے کانگریس کے اندر لیفٹ کا جو طبقہ ہے وہ کانگریس کا حصہ بن کے رہا سیف الدین کچلو کی صورت میں. وہ کہیں الگ سے اس سے الگ نہیں ہوئے, لیکن جہاں پر ان کو ضرورت پیش آئی پاکستان کے لیے ووٹنگ کی تو انہوں نے وہ ووٹ دیا بھی.
تو یہ جو ہے انقلاب والے معاملات یہ کن معاشروں میں اپنی آزادی کی تحریک کے ساتھ ضم ہو کر سامنے آئے, اور کہاں پر صرف انقلاب آیا اور کہاں پر صرف آزادی کی جنگ لڑی گئی, اور کہاں پر آزادی کے فوراً بعد جو ہے وہ انقلاب کی تحریکیں آگے بڑھی یا کچل دی گئیں. اب اس کی ساری کہانی ایک الگ طرح سے ہے. میں آپ کے سامنے جو پس منظر رکھنا چاہتا تھا, میں اپنے ایک دو جملوں میں کنکلوڈ کروں گا, وہ یہی ہے کہ سر سید سے جدید ہندوستانی مسلمان کی جو فکری روایت شروع ہوئی تھی اور وہ سجاد ظہیر تک آئی, اس کی جتنی تہیں بنی, جتنے اس کی شکلیں بنی, جو صورتیں بنی, چاہے وہ ریلیجیس, نان ریلیجیس, نیشنلسٹ, مسلم نیشنلسٹ, سیکولر, ماڈرن, جو بھی تھا, آج ہم سب اسی کا آؤٹ پٹ ہے. ہم جتنے مختلف اذہان اور فکروں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا اس 90 سال میں کریٹ ہوا اور اس کی تشکیل ہوئی. ہوا یہ کہ یہ سارا کچھ بہت لاؤڈ سطح پر, رائٹنگ کی سطح پر, کلچرل اور پولیٹیکل سطح پر یہ رن ہو رہا تھا 1978 تک. لیکن بعد میں جنرل ضیاء کے دور میں جو کچھ چیزیں سامنے آئی, یہ سارا کچھ اس روایت سے ایک بڑا کٹ سامنے آیا, اور وہ بڑا کٹ جو ہے وہ بعد میں ہمیں پوسٹ ماڈرنزم کی طرف لے گیا. باقی ساری کہانی پھر اگلے کسی موضوع پہ صحیح. تھینک یو ویری مچ. اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت لیکچر تھا, ویری انسائٹ فل, ویری انفارمیٹیو. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ علامہ اقبال کائنڈ آف ہیڈ اے سافٹ کارنر فار سوشلزم, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست سے جدا ہو دین تو چنگیزی رہ جاتی ہے, سم تھنگ آن دوز لائنس. تو کیا آپ کو تھوڑا سا کانفلکٹ آف تھاٹس نظر آتا ہے یہاں پہ؟ اور اس سے ہی ملتا جلتا کوشچن یہ ہے کہ علامہ اقبال کا بیسک ایک آزاد اسلامک ریاست کا نظریہ کیا تھا اور ان کا ویژن آف اے اسٹیٹ کیا تھا؟ تھینک یو. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جدا و دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو ظاہر ہے کہ وہ تو مذہبی پیراڈائم میں ہی بات کرتے تھے. ان کی پورا جو تھاٹ تھا وہ مذہبی ہی تھا. تو جب وہ دین کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سا دین ہے اور کیسا ہے, اس کی ڈیٹیل وہ پوری ان کی شاعری اور ان کے لیکچرز ہیں کہ وہ یہ اسلام چاہتے ہیں, اور اس اسلام سے اگر وہ جدا ہوتی ہے سیاست تو وہ چنگیزی بن جائے گی. ایک تو یہ ہے. اور ہم نے جو ہے وہ چیزیں ماڈرن دور میں تو دیکھی ہیں کہ سیکولر اور ماڈرن جو امپیریلزم ہے اس نے کیا کیا اشر کیے ہیں اور آج تک کر رہا ہے. لیکن اس کے یہ مراد نہیں, اصل چیز جو ہے وہ ہم پھر وہی ایک دم, جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم اس کو ایک ان جنرل معنوں میں لے لیتے ہیں, اس کے پیچھے جس کے پیچھے ملا بیٹھا ہوا ہے. اب اقبال نے جو اسلام کی شکل بنائی ہے, ہم اس کو اسلام سمجھ کے اس کے پیراڈائم میں بات کریں گے تو شاید پھر ہمارے کوئی پلے چیز آ جائے گی. دوسری بات آپ نے کیا بات کی دوسری؟ علامہ اقبال کا آزاد اسلامک ریاست کا بیسکلی نظریہ کیا تھا؟ کیا وہ یہی نظریہ تھا جیسے پاکستان جس شکل میں معرض وجود میں آیا, اور ان کا اسٹیٹ آف ویژن آف دا اسٹیٹ کیا تھا؟ اقبال تقسیم کے تو خلاف تھے, اور چودھری رحمت علی کے خلاف تو باقاعدہ انہوں نے ایک اخبار کو لکھا تھا کہ یہ جو پاکستان کہنے والے لوگ ہیں اور الگ سے بات کر رہے ہیں, میں اس کا حامی نہیں ہوں. خطبہ الہ آباد کے اندر انہوں نے مسلم انڈیا ود ان انڈیا لکھا, اور دلی سینٹر سے انہوں نے 33% سیٹس مانگی. ایک تو یہ بالکل ذہن میں رکھیے. اسی خطبہ الہ آباد کے اندر وہ عرب کو امپیریلزم کہتے ہیں, امپیریل پاور کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ کو عرب امپیریلزم سے جان چھڑانی ہوگی. ویسٹرن امپیریلزم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, ویسٹ میں دونوں بھی آ جاتے ہیں پھر دوبارہ. پھر ان کی پھر ڈیموکریسی کے وہ حق میں ہیں, وہ پھر ایک بڑا ان کا مشہور
ہے جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتا. وہ کیا ہے؟ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے. جی ہاں. تو اب لیکن وہ اپنے آخری مباحث میں بہت کلیئرلی وہ جمہوریت کے حق میں ہیں، حتیٰ کہ وہ جو فتویٰ بازی کا جو انڈیویجول رائٹ ہے اس کو وہ پارلیمنٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ صرف وہی یہ سارا کچھ کرے گے. تو وہ ڈیموکریسی کے بھی حق میں ہیں اپنے پورے کرٹیسزم کے ساتھ، اور اس کے علاوہ وہ ایکسپلائٹیشن کے حق میں نہیں ہے. وہ سرمایہ داریت کی اکنامکس کے ساتھ اسٹیٹ کو نہیں لانا چاہتے. وہ قبائلی اور کنگشپ کے ساتھ بھی نہیں لانا چاہتے. اچھا، اب اس کی شکل ویسی ہے جو کہ جس کے انہوں نے اصول دیے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مشرقی مسلم اکثریتی علاقے ہیں مغربی، ان کے وہ ایک موقع دیا جائے کہ وہ ان اصولوں کو وہاں پر لاگو کر کے تو ایک نیا تجربہ کر دیں. لیکن وہ تجربہ تھیوکریٹک نہیں ہوگا، یہ بات وہ پھر کہتے تھے. اور بعد میں میں نے کچھ اس دور کے نوجوانوں کی چیزیں پڑھی تو مجھے حیرت ہوتی ہے. مثلاً ایک جنہوں نے اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا، بعد میں بیوروکریسی کا حصہ رہے، شیخ محمد اکرام، آب کوثر، موج کوثر، رود کوثر نام کی پوری سیریز انہوں نے لکھی ہے. آپ ان کی جو اپنی تحریریں ہیں جو پریفیسز میں مختلف جگہ پہ آئی ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لیں. یہ سارے وہ لوگ تھے جو یورپ سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، ریشنلسٹ تھے، ہیومنسٹ تھے، اور ان کے گھروں کا جو انداز ہے، ان کا ڈیکوریشن ہے، ان کا ڈیکورم ہے، ان کا جو انٹیریئر ہے وہ سارا ویسٹرن تھا. وہ ویسٹرن لباس پہنتے ہیں وہ، اور ویسٹ کو آئیڈلائز کرتے ہیں، لیکن اسلام کی بات کرتے ہیں. میں ریاست مدینہ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسلام کہہ رہا ہوں. تو اب یہ بات ہے کہ وہ کس قسم کی چیز، وہ اسلام کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 1920 سے لے کر تحریک خلافت کے ناکام ہونے کے بعد سے لے کر اور قیام پاکستان تک، اقبال جیسا یورپ پلٹ، قائد اعظم جیسا یورپ پلٹ، اور سجاد حریز جیسے یہ جتنے بھی لوگ تھے، دے ور ماڈرن، اور چیزوں کو بالکل جو روح اثر کے مطابق لے کے چلنا چاہتے تھے. لیکن میں اکثر جگہ پر یہی بات کہتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں پیچھے کوئی فلسافیکل روایت نہیں تھی کہ جس کو ہم آئیڈیالوجی میں ڈھال سکتے. یورپ نے اپنی رینیسانس کے بعد جب مذہب کو فارغ کیا تو اس نے ماڈرنزم کے اندر 5-6 بڑے دماغ پیدا کیے. نیوٹن پیدا کیا، انہوں نے ڈارون پیدا کیا، انہوں نے آئنسٹائن پیدا کیا، انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ جو 5-6 جن کو ہم ماڈرنزم کا گریٹ پلرز کہتے ہیں، فرائڈ پیدا کیا. تو اس کو انہوں نے ریپلیس کیا اور اس کی بنیاد پر اور ہمارے پاس یہ کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بچتا تھا مذہب. تو ہم نے مذہب کو ماڈرنائز کیا. سر سید نے بھی یہی کام کیا، اقبال نے بھی یہی کام کیا. اب وہ اس کے کچھ اصول جو ہیں وہ پھر نئے اصول انہوں نے سر سید نے دیے، اقبال نے دیے. اب یہ تھا کہ جس طرح ویسٹ میں ہوا کہ وہ اپنی پرانی روایت سے جڑے رہتے ہوئے، حتیٰ کہ گریک جو نالج ہے اس کے ساتھ بھی وہ جڑے رہ کر انہوں نے جو درمیان میں کرسچنڈم والے معاملات تھے اس کو انہوں نے سیکولرائز کر دیا. یہی کیمبرج آکسفورڈ جو وہاں کے مدرسے تھے بعد میں سیکولرائز ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو اب ضرورت ہمیں اس بات کی تھی کہ یہ جو اگلی نسل ہے پاکستان بننے کے بعد، جو 1857 سے 1947 تک کی جو جدید فکری روایت بنی تھی ریلیجن بنیادوں پر، اس کو سیکولرائز کرتی اور اس کو آگے لے کے چلتی، اور اس کے اندر نئے علوم اور نیا جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ورلڈ ویو وہ شامل کر کے تو چیزوں کو آگے بڑھاتی. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے انڈیجنس بنیادوں پر تو سوچنا چھوڑ دیا، چیزوں کو امپورٹڈ بنیادوں پر سوچنا شروع کیا. وہاں سے جو چیز آتی ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ اسٹرکچرلزم آ جائے، چاہے وہ پوسٹ ماڈرنزم آ جائے، چاہے وہ کچھ بھی آ جائے، پھر ہم وہی یوز کرتے ہیں. یہ رویہ ہماری چونکہ ہم کنزیومر سوسائٹی کے اندر ڈال دیے گئے، ہمارے رویے وہی ہے.
ہم پینٹ بھی وہیں کی لیتے ہیں اور اس کے بعد جو معیشت کے اصول بھی وہیں سے لیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرابلم یہاں کہیں ہوئی ہے. کرنا پھر بھی ہمیں وہی پڑے گا جو اقبال اور سر سید نے کیا. اب نئی بنیادوں پر آپ کو اپنا نیریٹو بنانا پڑے گا. جب تک نہیں بناتے جب تک بھگتنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو اب جن عناصر نے یا جن لوگوں نے یا جن قوموں نے اس دنیا کی موجودہ صورت کی تشکیل کی ہے، کیا اس کا انجن بنے بغیر ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ غلبہ پائیں، یا جیسا کہ وہ اقبال کا ایک وہ ہے کہ ہم، یا آج بھی ہمارا ایک موجود ہے کہ ہم کوئی جو ہے نا ہم نے غلبہ پانا ہے اور ہم نے ان سب سے آگے نکل جانا ہے، یا یہ جو بات ہے کہ ہم نے پیچھے دیکھتے ہوئے آگے جانا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہوگا آج کے حالات میں، خصوصاً مذہبی تناظر میں، کہ جس طرح کی فکر کو لے کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک پاؤں بیک میں بھی پھنسا کے رکھیں اور پھر لیڈ بھی کر جائیں. تو یہ جو ایک ڈائلاما ہے یا ایک کشمکش ہے یا ایک صورتحال جو درپیش ہے، جو شاید سر سید کے دور میں بھی تھی، جو شاید پہلے بھی تھی یا اکبر کے دور میں بھی تھی، یا اب بھی کسی نہ کسی صورت میں ہے، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے وے فارورڈ جو ہے ان کلیئر مینر، ایک تو ہے نا کہ نیریٹو بنانا، کیا ہم جو ہے وہ اس کو لے کے چل سکیں گے یا نہیں؟ یہ جو ہم صرف علم الکلام جو ہے اس کے اندر چینج کر کے اور نوفلاطونیت سے لے کے اقبال تک جو معاملہ ہے اسی میں کر کے کچھ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے، جو آج سنیریو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ چکا ہے، اس کے بعد دنیا کی تشکیل کرنے والے لوگ جو ہیں ان پہ کیسے ہم وہ غلبہ پائیں گے جو ہمارا ایک ہے ذہنی؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہے کیپٹلزم کی ایک خاص صورت، وہ ہم اکنامکس میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس آرگنائزیشن ہو، کیپٹل ہو، فلاں ہو تو آپ جا کے اپنا کیپٹلزم شروع کر دیں، پیچھے گملے میں شروع کر دیں. ایسا ہی ہے نا. اچھا وہ کیپٹلزم جو ہے اب نیو لبرل اکانومی میں گلوبلائزڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہاں سے ایک بندہ امریکہ کا بندہ کیپٹل لگاتا ہے، ٹھیک ہے، افریقہ کی فصلوں کے امریکہ میں فصل اگاتا ہے اور کوئی اور کمپنی کو بیچ دیتا ہے، وہ وہاں سے فصل اٹھاتی ہے، وہ چین کی کمپنی، اور بیچ دیتی ہے وہ روس کے اندر جا کے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ صورت بن گئی نا. ادھر ہی آپ اشارہ کر رہے ہیں. وہ جو پاؤں کے پیچھے ہونے کی بات ہے نا، دیکھیے روایت سے تو پھر بھی آپ جڑیں گے. جاپان اس کی مثال ہمارے سامنے ہے، چین اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ اپنی روایتوں سے جڑے ہوئے ہیں. ان کا ماؤازم بالشویکزم سے بالکل ڈفرینٹ ہے، کیونکہ وہ اپنے ماؤازم کو اپنی تہذیب، اپنی جڑوں کے ساتھ جوڑ کے انہوں نے بنایا ہے. سیم جاپانیوں کا بھی یہی حال ہے. جاپانی بھی اپنی اسی تہذیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ایک پاؤں پیچھے تو آپ کو رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ ہمارے ساتھ ویسے ہی حال ہوگا جس طرح سنگاپور کی صورت میں اس طرح کے جو اکنامک کے جو تجربے ہوئے ہیں، یا دبئی کی فری مارکیٹ، فری پورٹ کی صورت میں آپ کے یہاں گوادر بھی بن رہی ہے. تو یہ تو ایک قسم کی کوئی قومی تہذیبی صورتیں نہیں ہیں، یہ تو کیپٹلزم کی خاص ہبز ہے. وہ کہیں سے بھی کریٹ کر کے کہیں سے بھی اجاڑ سکتے ہیں. یہ دبئی کہیں سے بھی ختم کر کے کہیں اور شفٹ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے. لیکن ایک قوم کی تشکیل جو ہوتی ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے، جس کے اندر آپ کی 5000 سال بولتے ہو، ان کا کانفیڈنس ہو. اقبال کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے مسلم نیشنلزم کا نعرہ لگایا اور جوڑا اس کو ہندوستان کے اندر ہی، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ یوز ہو گیا امہ کی سطح پر، اور ویسٹ نے اس کو یوز کیا، اچھا خاصا یوز کیا، مسلمانوں کے خلاف ہی یوز کیا. اس کے ذریعے ساری آئل کے اوپر قبضہ کیا اور آئل کو یوز کیا اور وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کہ اس تمام عرصے کے دوران ہم ایک نئے اسٹیج پر چلے گئے، اور وہ آپ کی نیشنلزم کی وہ صورتیں جو بلوچوں میں ابھر رہی ہیں، یا وزیرستان میں ابھر رہی ہیں، یا اندرون سندھ میں ابھر رہی ہیں، یہ تو فنامنا ہی بالکل نیا ہے. تو اب کیا کریں گے؟ کل تک تو ہم انڈس سویلائزیشن کے ساتھ پیچھے دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن اب بلوچ تو انڈس سویلائزیشن کے ساتھ نہیں دیکھے گا،
وہ تو اپنی زبان اور روایت کے ساتھ پیچھے دیکھے گا، وزیرستان والا اپنے اس میں چیزوں کو دیکھے گا. تو گویا ہم یہ جو ایک فیڈریشن کی صورت میں ہم نے ایک اسٹیٹ نیشن بنائی تھی وہ ایک نئے بحران میں چلی گئی. اب اس کے لیے آپ کو ایک نیا نیریٹو بنانا پڑے گا کہ اب بلوچ جو ہے اور جو پشتون ہے، جو سندھی ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے رہ بھی سکتے ہیں یا نہیں، یا ہم نئی کنفیڈریشن میں جائیں یا نئی ہم یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان میں جائیں. ہمیں آج نہیں کل نہیں، ہمیں ان بحثوں کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا. تو حل تو بہرحال یہی ہے کہ آپ کو جو پنجاب والے ہیں جو سے ہے کہ اس خطے کی جو مائنر تہذیبیں یا کلچرز ہیں، ان کی روایات، ان کی تاریخ، اس کے ساتھ جڑ کر، اور جو انگریز نے ہمارے اندر سے کھرچ دیا ہے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب جی یہ ارتھ شاستر ہمارے ایک بندے نے ٹیکسلا بیٹھ کے لکھی ہوئی ہے، چانکیہ نے، تو اس کی جگہ پہ میکیاولی ڈال دی ہے ہمارے ذہنوں میں. اب ہمارے بچے کو میکیاولی کی دا پرنس تو پتہ ہے، ارتھ شاستر نہیں چانکیہ کی پتہ. تو ہمیں واپس تو چیزیں کی طرف لوٹنا پڑے گا. اقبال جو ہے وہ اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر، کلچرل کی جگہ ریلیجس بنیادوں پر ایک لامحدود سطح پر گیا. اس نے ایک بڑا یونٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو اب یونٹ بن رہے ہیں وہ تو بہت چھوٹے ہیں. وہ تو لینگویج پہ کھڑے ہیں، سندھی، بلوچی، پشتون. تو آپ کو اس نئی صورتحال میں نئے طریقے سے سوچنا پڑے گا. اور انہی کے جس طرح سر سید کے نیریٹو میں اقبال نے ترمیم کی اور اقبال کے نیریٹو میں ترکیب پسندوں نے ترمیم کی، تو یہ ترمیمیں آگے بڑھانی پڑے گی. پرابلم یہ ہے کہ یہ معاملہ پچھلے 40 سال سے رکا ہوا ہے. 80s کے بعد ہم بالکل فلیٹ ذہن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، جو ہمیں ریموٹ کنٹرول پہ چل رہے ہیں. ہمارے پاس اپنا نیریٹو نہیں ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے، انہوں نے مسلم اپر کلاس یا وہ اس ایلیٹ کلاس کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا؟ لائک وہ نچلے طبقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا؟ اور سبط حسن صاحب نے اپنی کتاب نوید فکر میں اس پہ تنقید بھی کی ہے. تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہی محرکات تھے کہ 1857 تک تو بہادر شاہ ظفر لال قلعے میں تو بیٹھا ہوا تھا. روز توپ کا گولے سے صبح کا آغاز ہوتا تھا، بادشاہ کی حمد اور پڑھی جاتی تھی. وہی سرکاری دربار شاعر جو ہے ریاستی، وہ ابراہیم ذوق روز آ کے قصیدہ پڑھتا تھا. یعنی جو سٹرکچر تھا وہ میڈیول ایجز کا تھا. اور میڈیول ایجز میں جو فیوڈل کلاس میں دو ہی طبقے ہوتے ہیں، فیوڈل ہوگا یا اس کے کام کرنے والے کمی کمین ہوں گے. تو اس وقت تک وہ جو طبقہ ہے وہ نہ تو ٹیکنیکلی رچ تھا، نہ ذہنی طور پر ابھی اس سطح پر آیا تھا کہ وہ تحریکوں کا حصہ بن سکے، نہ وہ کیا کہتے ہیں سوشلی اپنے اندر اتنا اعتماد رکھتا تھا کہ وہ یہ کر سکے. اس کو بھی کچھ ٹائم چاہیے تھا. وہ ٹائم انہوں نے لیا، اور بعد میں اقبال تک آتے آتے وہ چیزیں بالکل چینج ہو گئی. اس دور میں بھی جو لوگ باہر جاتے تھے وہ عام لوگ تو نہیں جاتے تھے. سجاد ظہیر بھی ایک اچھا کھاتا پیتا اس کا تھا. قائد اعظم بھی ایک اچھے رئیس تاجر کے بیٹے تھے، تو وہ تو چلے گئے. یہ البتہ اس طرح سے نہیں تھے، لیکن وہ آرنلڈ کے ساتھ ان کی جو تھی تو انہوں نے کہا بندہ ذہین ہے، پکڑو لے جاؤ. تو وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ تو آج بھی کی جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپر کلاس جو ہے اس کی سروائیول کا ہی مسئلہ تھا، اور اپر کلاس ہی اپنی جنگ لڑ سکتی تھی اس وقت. کیونکہ براہ راست جو ٹکراؤ آیا ہے ریاست کی سطح پر انگریز کا، وہ تو اپر کلاس کے ساتھ ہی آیا ہے. باقی تو ویسے ہی پس گئے ہیں، اور وہ ان کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوا. جن سے جاگیریں چھنی، حویلیاں چھنی، جن سے ان کے منصب چھنے، جن سے ان سے بادشاہ کے دربار کے اندر جو ریاستی عہدے تھے وہ چھنے، وہ اپر کلاس تھی. لہذا اسی کو ہی کاؤنٹر کرنا پڑنا تھا. سر سید کے جو آخری 10-15 سال تھے، ان میں انہوں نے اپنی کافی ساری چیزوں سے تھوڑا ڈائیورٹ کرتے نظر آتے ہیں. مثلاً انگریزی زبان پہ انہوں نے شروع میں بہت کچھ لکھا کہ انگریزی سیکھیں، مسلمان آگے ہیں،
مگر آخری کچھ سالوں میں وہ اس کے خلاف بالکل بولتے نظر آتے ہیں کہ ہم انگریزی کو پڑھیں گے. اور حیات جاوید میں کافی زیادہ مولانا حنی نے اس پہ ایکسپلینیشن بھی دینی پڑی. آپ اس کو کس نظر میں؟ اس میں انگریز کی 2-3 پالیسیز تھیں. مثلاً لارڈ میکالے کے سے پہلے وہ مقامی زبانوں کے حوالے سے ابھی کانفیڈنٹ نہیں تھے کہ کیا کیا جائے, مقامی زبانوں کو آگے لایا جائے یا ہم اپنی زبان کو آگے لے کے جائیں. مثلاً انہوں نے بہت سارے علاقوں میں فارسی کے تو خلاف کام کیا کیونکہ وہ پچھلی ریاستی زبان تھی, اس کی جگہ وہ اردو کو لے کے آئے, بعض جگہ پر ہندی کو بھی لے کے آئے. لیکن لارڈ میکالے کی سطح پر وہ بالکل انہوں نے چیزوں کو طے کر دیا کہ اب جو ریاست کی زبان ہے وہ انگریزی ہوگی اور اسی میں چلے گی. اور ایک سر سید نے اس کی حمایت کی, اس نے لکھا ہے باقاعدہ کہ اگر ہم مقامی زبانوں کے اوپر رہتے تو ہم ان علوم تک براہ راست نہیں پہنچ سکتے تھے جس کے لیے جس تک پہنچنا ہمیں تہذیبی طور پر بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ سر سید جو ہے وہ انگریزی کے حق میں رہے ہیں, آخر تک حق میں رہے ہیں اس کے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اردو وغیرہ کے والے معاملات میں, تو بالکل آخر میں جب مختلف جگہوں پر اپنی زبان کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں تو پھر وہاں پر مسائل تھے. مثلا آپ دیکھیے دلی کالج جو ہے وہ جب اس کو 1857 میں آگ لگائی گئی اور یہ اورینٹل کالج میں شفٹ کر دیا گیا اور کالج اورینٹل کالج لینگویجز کا کالج بنایا گیا, تو اس میں ساری زبانیں رکھی گئی, پنجابی نہیں رکھی گئی, اور پنجابی کی جگہ اردو رکھی انہوں نے. اسی طرح آپ فورٹ ولیم کالج میں دیکھ لیجئے وہاں پر جو کیا ہو رہا تھا. تو لینگویج کی سطح پر یہ چیزیں ہو رہی تھی. اور ورنیکل وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے, کیا لفظ ہوتا ہے, وہ جو ہے مقامی زبان جس کو بولتے ہیں, وہاں پر کچھ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ ہمیں جناب اس پہ جگہ دی جائے, اور وہ ابھی کام اتنا تیز نہیں ہوا تھا جو کہ بعد میں 20ویں صدی کے آغاز میں زیادہ ہو گیا. لیکن سر سید جو ہے وہ لارڈ میکالے کے ساتھ بالکل فلی ایگریڈ تھے. ڈاکٹر صاحب ایک پہلی بات تو ایک بہت شاندار گفتگو تھی اور بہت کچھ جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا, اور پورا ایک جو ویژن تھا ان تحریکوں کے حوالے سے بہت سے کنفیوژن تھے وہ بھی کلیئر ہوئے, اور بہت سارے سوالات مزید اس سے دماغ میں آئے. اب یہ تینوں ایک تو اصلاحی تحریک اور ایک نیشنل سطح پر اور پھر ایک جو انقلابی یا ترقی پسندانہ, ان سب کے نتیجے میں جو آپ نے آخر میں بات کی کہ جو نیریٹو ہمارا پچھلا جو بننا چاہیے تھا, اور جو اتنا کنفیوژن پوری قوم میں اس وقت سے رہا تقسیم کے بعد سے, وہ اور اس سے پہلے بھی تھا یہ کنفیوژن, اور وہ کنفیوژن بحیثیت قوم یا ایک نیشنز بر صغیر میں دونوں, خاص طور پر مسلمانوں کے ہاں ہمارے ہاں یہ بہت پروان چڑھا. اور ابھی پچھلے 40 سال سے جس کی بات آپ نے کی ہے, تو ہم بغیر کسی ایک منزل کے یا کسی اتنا شدید کنفیوژن ہے نئی نسل اور نئی قوم میں, کیونکہ پچھلے تو ہمارے جو فور فادرز تھے یا ہمارے جو پچھلی نسل تھی وہ تو اس میں تھی موجود, لیکن نئی نسل میں بھی یہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے. نیریٹو جو ہے اس کی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی وضاحت کریں, کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ یہ اس پر کوئی بات ہو سکے گی آئندہ, یہ کنفیوژن دور ہوگا, کوئی نیریٹو نیا بننے کا, اور وہ جو جس کی طرف آپ نے کہا کہ بن رہا ہے اور ہمیں سوچنا ہی پڑے گا اس پہ بہرحال, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیے نیریٹو جو ہے نا ہماری ریاستوں کو وارہ تو نہیں کھاتا, کنفیوژن وارہ کھاتا ہے. کیونکہ کنفیوژن جو ہے وہ کسی بھی سیاسی تحریک کے نہ ہونے کی علامت ہے. کنفیوژن کا مطلب ہے کہ کوئی سیاسی آواز, سیاسی تحریک یا کوئی سیاسی ابھار نچلی سطح سے نہیں آئے گا. تو کنفیوژن ایک اطمینان کی علامت ہے اوپر کی سطح پہ. پھر کیا ہو, پھر یہی ہے کہ وہ جو نچلا طبقہ ہے وہ جتنا اس شکنجے میں آئے گا اسے وہ نیریٹو بنانا پڑے گا. اگر وہ نہیں بنائے گا تو وہ پھر سروائیو نہیں کر سکتا, یا تو وہ کرش ہوگا ایک طویل عرصے کے لیے, جیسا کہ ہوتا ہے. آپ افریقہ کو دیکھ لیجئے, پھر ایسے ہی چلتا ہے, صدیاں گزر جاتی.
या ये है कि वो फिर उसको कोई ना कोई नैरेटिव देना पड़ेगा। फिलहाल नैरेटिव हमारे मुंह के अंदर डाला जाता है रियासत मदीना की सूरत में, इस्लाम के टच, किसी भी टच की सूरत में। जो पहले तो आप देखें कि जितनी हमारे यहाँ हुकूमतें हैं पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग से लेकर अब तक, वो किसी न किसी नैरेटिव के साथ ही चली हैं। अब ये कि हमारे यहाँ काउंटर किस नैरेटिव के साथ हमने किया है, ये इम्पोर्टेंट है। वो नैरेटिव है वो पब्लिक का होगा, और वो पब्लिक की किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है ये भी अहम है, कि वो अपर क्लास का है, वो अपर मिडिल क्लास का है, वो लोअर क्लास का है, ये बजाते खुद आगे डिबेटेबल चीज़ें हैं। चलें सर, थैंक यू।